اور हम्म। میزان اور जी। آ، ساری تفاسیر سر دیکھ لی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ علماء جو ہیں ہمارے، جو کہ قرآن کے فہم رکھتے ہیں، اور ان سے بھی جی جی۔ رابطہ کیا۔ پھر ایران بھیجا، کم میں نے بھیجا، وہاں پہ کچھ علماء مدرسین ہیں کم میں، ان سے رابطہ کیا، ان سے بھی ڈسکس کیا سر۔ لیکن وہ جی کہیں ماشاء سے اللہ۔ بھی ہے نا، وہ جس طرح ہم اس کو لے رہے تھے پچھلی دفعہ، وہ ہوں وہاں سے کہیں اس کی توثیق ہو نہیں یعنی سکی کیا تھی۔ چیز تھی، پہلے ہی ذرا یہ ایکسپلین کریں کہ آپ کو کیا چیز اب نارمل فیل ہوئی؟ جو فرق ہے سر، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو دوسری، یعنی دوسرے گروپ کو، یہ نجران کو جو ہے جو نجرانی تھے، ان کو ہم اس آیت میں اس کو شامل نہیں کرتے نا، تو جو ترجمہ یعنی ہم کر ان رہے کی تھے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے اس میں؟ شاید آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تھے ہی نہیں یا ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ مطلب کسی کے ذہن میں آ رہا ہو۔ میں نے آپ لوگوں جی سے بس کہا بھی تھا کہ یہ حقیقی بیان ہے، نہ کہ واقعاتی تفصیل ہے۔ ان دونوں میں جس طرح فرق آپ نے، سمجھ پا رہے ہیں؟ جی سر، لیکن آپ نے جس طرح فرمایا تھا اس طرح کہ ہم قرار دیں اللہ کی لعنت اس معاملے میں ہوں، جھوٹوں پر، جی تو اس جی کا مطلب یہ ہے کہ اس کہتے فنجال میں جو نون ہے، یہ صرف اس میں رسول اللہ ہیں، اور جو ہے وہ نجرانی نہیں ہے شامل نا۔ بالکل تو بالکل۔ لیکن اگر ہم مطلب اس کو اس طرح لیں، یعنی یہ ترجمہ میں نے، سیم ترجمہ میں نے جو ہے نا سب کے ساتھ شیئر کیا، اور اس پہ پھر ان کے ویو پوائنٹ لیے، اس کے علاوہ تفاسیر بھی ساری دیکھی اس میں۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ وہ ویو پوائنٹ بتا دیں جی۔ جی ان کا بھی یہ تھا کہ یہ اس ہم میں نا وہ یعنی اس ہم کے اندر دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ بیسیکلی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دعوت رسول اللہ کو کہہ رہی ہے کہ تم دعوت دو ان کو، یعنی نجرانیوں کو دعوت دو، یعنی دوسری ان کو دعوت دو۔ اور اس میں سب نے ترجمہ یہ کیا کہ اپنی عورتوں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے یہ مردوں کو کہاں بلاتے سے ہیں تو آ رہا اپنے ہے، یہ ویسے کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم سر میں بلاتے ہیں اور تم بلاتے ہو، یہ ابناؤکم، مفہوم تو ہو سر ہم سکتا نے ہے، اصل میں، دیکھیں۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ نجعل سے ہم واپس لے کے چلے تھے، کہ نجل نہیں، سے نون۔ ندعو کے ندعو ایک ہے یا دو ہیں یا کئی ہیں؟ ندو میں وہ کہتے ہیں کہ دو ہیں، دونوں فریق ہیں۔ اور کیسے؟ اس تفسیر میزان میں بھی سر، میں تفسیر میزان کا اگر میں آپ ہم، کو ایکسٹرا ہم، کبھی پڑھ کے سنا دوں، ہم۔ اس میں نہیں، وہ میزان کہتے تو ہیں میں نے کہ پڑھی بھی ہے، لیکن میزان کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میزان کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں جنرل تفاسیر کے مطابق ہی ہیں۔ میزان کی جو ایک کوالٹی ہے، اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانے میں کیا رہا ہو کیا نہیں رہا ہو، کیونکہ وہ ایک بہت ہی نئی چیز لے کر آ رہے تھے قرآن کے نام سے اور تفسیر سے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ میزان کی جو خصوصیت ہے نا وہ دو دو ہیں بنیادی طور سے۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے فنڈامنٹل کنسپٹس کو قرآن کی آیات کی روشنی میں بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ہے، بنیادی کنسپٹس۔ اور جی باقی جگہوں پر انہوں نے اشارے چھوڑے ہیں۔ یہ جو اشارہ دیا ہے نا، یہ علامہ طباطبائی کا ہی دیا ہوا یہ اشارہ ہے بس۔ اور میں نے آپ لوگوں کو جو زیادہ چیز پڑھ کے سنائی تھی وہ آیت اللہ جوادی آملی کی تفسیر سے سنائی تھی، اور انہوں نے ہی اس پوائنٹ کو پک کر کے اور ایلیبوریٹ کیا ہے جی۔ انہیں میں اپنا بیک سر، گراؤنڈ میں بھی بھی بتا دوں کہ میں سر، کہاں سے میں بات کر رہا ہوں جی۔ تفسیر تسنیم کے لیے میں نے سر بھی کہا ہے، ہم، وہ انشاءاللہ وہ بھی تھوڑے جی، دنوں میں آ جائے گی اس کی یعنی پی ڈی میں ایف۔ نے تفسیر تسلیم سے نہیں، تفسیر موضوعی، جی موضوعی، اچھا جی تفسیر جی موضوعی سے لیا آپ نے، جی ٹھیک ہے، جی وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں تو جی۔ یہ سر مجھے تو میں تو بہت کم علم اور مطلب جاہل قسم کا نہیں بندہ ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھے تو زیادہ دیکھیں دیکھیں یہاں لیکن پر کوئی ایسی بحث نہیں ہے، جی صحیح ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ یہ والی چیزیں جو ہے نا، کہ آپ اگر یا کوئی بھی اگر اپنے آپ کو تفاسیر میں بند کر لیں یا اس حد تک محدود کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہاں پر تفکر اور تعقل اور تحقیق تو ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو آپ نے اپنے آپ کو پابند کر لیا نا کہ میں ان سے یا ان کی یا ان کی رائے پر ہی اس حد تک ہی میں رہوں گا، اس سے آگے میں جا ہی نہیں سکتا، میری کیپیبلٹی نہیں ہے، میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ باقی دوسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہی ہے اور انوائٹ کی ہے کہ آپ اس کو، جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو ان سب چیزوں سے ہٹ کر کہ کون کیا کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، اپنے قلب اور عقل پر لے کر دیکھیں۔
کہ وہاں س- ایبزارپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہاں پر بات جذب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو فیئر انف، ٹھیک ہے، آپ اگر اس سر ٹریک پہ رہنا چاہتے ہیں تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سر اس میں دیکھیں نا، مجھے کوئی ایک چیز اعتراض اور نہیں جو ہے آپ جی۔ سر جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے آہنت ہوتی ہے، نکلتی ہے معصوم علیہ السلام کی، تو ہوں وہ بھی میں نے اس پہ غور کیا، لیکن مجھے اتنی بات سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اب معذرت میں پھر بھی کر دوں گا اگر میں نہیں تھوڑا سا، نہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا میں نا آپ کو علم میں یہ سب نہیں آرگیو ہوتا، کر رہا ہوں جی. علمی تو علمی اس میں یہ تحقیق ہے، آپ کھل کے بات کریں۔ اچھا، اس میں سر آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس سے آہنت نکلتی ہے، تو آہنت تو سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نکلے کہ جب ہم ہم یا کوئی یہ سمجھے کہ لعنت نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، جبکہ اس سے نہیں، خطرناک جب آیات آپ یہ قرآن بات مجید کہہ میں. رہے ہیں کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہو، یہی جی یہی یہی ترجمہ ہے نا؟ نہیں، جو جھوٹا نہیں، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے، نہیں یہی نہیں، ترجمہ پہلے کیا جو گیا بات ہو رہی تھی، جو پہلے بات ہو رہی ہے تھی جی. وہ یہی ہوئی تھی نا، اس کو تو میں نے جب آرگیو کیا تو پھر یہ چیز بدلی نا، ایسا نہیں تھا؟ ہاں سر. میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے پہلے پوچھا تھا، آپ لوگوں کی رائے پوچھی تھی کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو یہی بات ہوئی تھی، تقریباً سب نے یہی بات کہی تھی کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ پھر ہم مباہلہ کریں اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہی تھا نا، اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ توہین ہے۔ جی، اصل میں یہ بھی ترجمہ جو ہے نا وہ آلریڈی ہوا ہوا ہے، جو کے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے، لیکن یہ صحیح ترجمہ اتنا نہیں لگا، اور یہ میزان میں بھی یہ ترجمہ جو کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اور ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہاں تو کریں، اگر لیکن آپ اس اگر آپ اس اس کو ہم نے قبول کر رہے ہیں تو میں اس پر جی تو میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، ہاں، میں نے لیکن تو اس اس پر ہم میں سر اعتراض وہ کیا جو تھا۔ ہے نا، ہم۔ سر اس ہم میں وہ شامل کر رہے ہیں دونوں فریقوں کو، کہ یہ اس ہم نہیں، میں آپ دونوں اس فریق پوائنٹ شامل کو ہیں. دیکھیے، میں آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے اچھے طریقے سے، آپ کو اپنے کے ذہن میں ہے جو ترجمہ میں نے لکھ کے بھیجا تھا؟ جی جی میرے پاس ہے. میں نے بھی ابھی جو گروپ میں ڈالا تھا میں نے بھی یہی بات کہی تھی، کیونکہ اس میں جو الکاذبین ہے، لعنت اللہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو الکاذبین جو ہے وہ لٹرل میننگ یہی دے رہا ہے کہ یہ تمام جھوٹوں پر، آپ دیکھیں یہی میزان میں لکھا ہے کہ یہاں پر جی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جھوٹے پر یا تمام جھوٹوں پر لعنت آئے گی، بلکہ جی اس جھوٹے کو مخصوص کیا جا رہا ہے ال لگا کر، اور جی یہ جی خصوصیت اس طریقے سے آ رہی ہے کہ اس معاملے اور اس مسئلے میں جو کاذب ہوگا ہم اللہ کی لعنت اس پر قرار دیں گے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ عربی لینگویج کے لحاظ سے ال جو ہے وہ اس کو محدود کر رہا ہے، اور جی وہاں پر یہ چیز آ رہی ہے کہ اس معاملے میں جو جھوٹا ثابت ہوگا، لیکن جو پہلا جملہ ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، وہ ٹکڑا جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹا فقط وہی ہو سکتا ہے جو علم خدا سے انحراف کرے، تو اگر آپ اس کو لٹرل میننگ لیں گے الکاذبین کا تو ٹھیک ہے کہ اس معاملے میں جو جھوٹا ہے، یہی انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، جی جی. لیکن میں تو آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ آیت کا پورا کمپلیکشن جو ہے نا وہ ایک بہت مخصوص ہے، اور وہ پورا کا پورا اگر آپ تمام فقروں کو ملاتے ہیں جن پر ہم نے بات کی تھی تو اس سے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، انشاءاللہ جی۔ اور باقی یہاں پر قطعاً کوئی ایسی زبردستی نہیں ہے کہ جی آپ لازمان مان لیں یا وہ کر لیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جیسے سر وہی اس میں نے میں آپ سے کہا جی۔ سوری سر، سر اس میں میں اصل میں توہین کی آنت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا، تو قرآن مجید میں تو بہت سخت آیات ہیں تنبیہ والی رسول نہیں، اللہ آپ کو، اس کو جیسے چھوڑ دیں، چلیں چلیں اس اس کو اس سے چھوڑ دیں، پچھلی والی آپ آیت آیت سر. کا معنی چلیں، وہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے نا، وہ تو ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے، اس پر بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، مین ہے لیکن آیت سر کا معنی، مین جو ہے نا جو چیز ڈٹرمن کرنا ہے وہ آیت کا معنی ہے، اس کا مفہوم یعنی اس کی حقیقی جو وہ ہے امپریشن وہ لینا ہے، اصل چیز تو وہ ہے، تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے یا جو آپ نے ڈسکس کیا لوگوں سے کہ وہ نقطہ نظر کہ اس آیت میں سیدھا سیدھا خدا کی طرف سے ایک حکم ہے، ایک فیصلہ ہے پیغمبر کے لیے کہ
اگر یہ اس کے علم آنے کے بعد جو ہم نے عطا کیا تم سے حجت کریں تو تم یہ بات کہہ کے معاملہ ختم کر دینا. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں مان رہے یا لوگ نہیں مان رہے. جی سر، یہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں دعوت ہے، یعنی انہوں نے کہتے ہیں یہ اچھا ندعو صحیح. سے مراد ٹھیک ٹھیک. دعوت ہے. جی اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں فریق شامل ہیں، اور یہ میزان میں اور باقی تفاسیر میں بھی انہوں نے ندعو میں دونوں کو ٹھیک شامل کیا ہے، ٹھیک میں. اور چلیں نجل میں بھی ٹھیک. دونوں کو شامل کیا ہے. تو یہی اس وجہ سے تھوڑا سا تھا، میں لیکن یہ ایک کیسے نظریے. پاسبل ہے؟ یہ کیسے جی پاسبل ہے کہ دونوں کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ اللہ کی لعنت کو جاری کر سکیں؟ سر، مباہلہ ٹھیک اگر بنا تو پھر ٹھیک مباہلہ ٹھیک ہے. نہیں رہے چلیں گا نا. ٹھیک ہے، لیکن میرا نقطہ اعتراض یہی ہے اچھا، کہ ٹھیک ہے سر، نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، دوسرے فریق کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور جب کہ اس سے پہلے فقل جو ہے نا، فقل تمام کے تمام چیزوں کو ریپ کر رہا ہے، بات کے تمام سینٹنسز کو قل ریپ کر رہا ہے. ٹھیک، لیکن بہرحال چلیں. انہوں نے سر جو لکھا ہے فقل سے مراد یہ ہے کہ فقل رسول اللہ، یعنی یہ بات کہیں نجرانیوں سے اور دعوت دیں، یعنی وہ ندو پھر دعوت آ جائے گی کہ ان سے کہیں. اور پھر انہوں نے بھی یہی سمجھا نا، انہوں نے بھی تو یہی سمجھا اس سے، جس سے وہ انہوں نے اگر یہ سمجھتے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اس پہ تو حتمی بات کہہ دی گئی ہے، انہوں نے بھی اس کو مباہلہ ہی سمجھا اس کو، اس لیے مباہلہ کے لیے آئے بھی وہ. تو یہ ٹھیک بھی ایک پوائنٹ جو ہے ٹھیک نا ڈسکس ہوا. ٹھیک ٹھیک. صحیح. چلیں جی. اور تو آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جنہوں نے اس والے پوائنٹ کو قبول کیا اور کتنوں نے نہیں کیا؟ اب ہم آگے بڑھیں نا، یا سر یا میں نے سر میں جی. نے اس کو ایک نظریے کے طور پہ تو قبول کر لیا ہے کہ ایک نظریہ، یہ پوائنٹ آف نہیں، ویو بھی ہو نظریہ سکتا ہے نہیں، ایسا یہاں پہ ماننا. نظریہ نہیں، نظریے کی بات نہیں جی ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے قرآن کے بیان کی. ہاں صحیح. بات قرآن کے بیان کی ہو رہی ہے کہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے ہم کو، بات یہ ہو رہی ہے. یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. یعنی یہاں پر بات یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کے جو وہ ہے اس کے اندر سے معنی کو ایکسٹریکٹ کرنے میں یا میں غلط ہوں یا دوسرا غلط ہے. یہ کوئی نظریہ نہیں ہے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن سے مفسرین اپنی رائے میں اختلاف کر جاتے ہیں نا، تو ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دو مفسرین کی مختلف جگہ پہ یا تین مفسرین کی رائے اگر اختلاف کر جاتی ہے تو وہ ایک سارٹ آف ان کا اپنا ایک نظریہ اس بارے میں آ جاتا ہے. تو اپنا اس نظریہ آپ طرح اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بلڈ، میں نے یہاں کچھ بھی نہیں بلڈ کیا. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو معنی اخذ کر رہا ہوں اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، بس. یہاں میں کوئی نظریہ نہیں بلڈ کر رہا ہوں یا پہلے سے قائم شدہ کسی نظریے پہ آیت کو فٹ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی کہ میں نے آپ کے سامنے تین چار پارٹس رکھے کہ پہلا جملہ اس بات کو بالکل کلیریفائی کر رہا ہے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. ما جاءک من العلم، اور حجت کرنے والے، حق اور باطل والے بالکل کلیئر ہو گئے، پہلے ہی سینٹنس میں کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ندعو کے انڈر میں 6 چیزیں، وہاں پر کہیں سے بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم ان کو لے کر آئیں اور تم ان کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے. ندعو ہم، وہاں پر آپ چلیں کہ جی اس میں ہم سے مراد سامنے والا بھی اور ہم والے بھی. لیکن جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے نبتہل کے بعد فنجعل لعنت اللہ، اس کا مطلب بنیادی طور سے یہی ہے کہ مفسرین کے پاس یہ سمجھ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے کہ لعنت خدا فعل خدا ہے. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. جی چلیں ٹھیک، شکریہ. اور اور اگر کوئی سوال یا اور کوئی بات اگر کرنا چاہوں. جی. سر، میں نے بھی اس پہ کافی دیر تک پڑھا، اس کے بعد ہم۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں خیر جو آپ پڑھیں گے تو آپ وہیں پہنچیں گے ہاں جہاں پہ میں نے عامر بھائی پہنچے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جیسے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا آیت تطہیر کے موقع پہ بھی کہ شان جی. نزول کے واقعات کو چھوڑ کے صرف آیت کو پڑھا جائے تو اس سے اس کے معنی نہیں، کیا یہ میں نے نکلیں نہیں گے؟ کہا کبھی بھی کہ چھوڑ کے، لیکن میں نے مطلب یہ اس کو کہا کہ مطلب آیت کو شان نزول میں بند نہ کریں.
بند نہ کریں، ہاں صحیح ہے، جی بند نہ کریں جی اس سے. جی آیت جو ہے نا اس کے بعد اس کے پیچھے اس کے آگے بھی جا رہی ہے. جی تو اس طرح سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر تو آپ آپ نے جو کہا ہے وہ مطلب بالکل لاجک لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا، ہوں کہ ہوں اگر اس کو شان نزول بھی اگر لمٹ کر دیں گے پھر تو شاید ہم اس تک ہی رہیں گے جو تمام لکھا ہے تفاسیر میں. لیکن دیکھیے اگر اس وہ کے بھی. پیچھے جاتے ہیں تو ہاں پھر جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے کیونکہ نجال کے بعد جو ہے یہ جو لعنت اللہ ہے یہ فعل وہ ہے خدا ہے. تو ہوں، اس کو جاری کرنے کے لیے صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی اتھارٹی ہو. تو وہ جی وہاں تک پھر اس سچویشن میں جا کے تو صحیح ہو جاتا ہے جی. ہوں، میں جہاں تک میں سمجھا تھا. ٹھیک ٹھیک. کوئی زبردستی نہیں ہے، میں بالکل نہیں نہیں صاف وہ کہ نہیں اس دیکھیں میں یہ وہ تو دعوت الی المعرفت اور عقل ہے. جی صحیح ہے نا، بالکل یہ صحیح کوئی ہے، وہ نہیں بالکل صحیح ہے. کیونکہ ہے. قرآن کے مطلب وہ اور کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں تو دیکھیں آپ لوگوں نے پیچھے بھی بہت زیادہ محسوس کی، آگے بھی کریں گے. ہاں صحیح ہے. پیچھے بھی آپ نے بہت زیادہ محسوس کی، جیسے ہاں جب ہم یہ انبیاء کے حضرت یوسف کے واقعات، آپ حضرت یوسف کا واقعہ ویسے پڑھ لیجیے، ہاں بالکل ڈفرینٹ ہے جو. کیا کیا باتیں ہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. جی جی صحیح. ٹھیک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم السلام. جی نہیں فرمائیے. سر. یہ اس میں مجھے ایسا فیل ہوا ہے، جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو اس سے مجھے تھوڑا سا ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جو لفظ مباہلہ ہے اس کی وجہ سے کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ جب ہوں، مباہلہ کا لفظ ہم انالائز کریں تو اس میں دو گروہوں کے آپسی کسی ایکشن کے کرنے پر مطلب ہوں، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی یہ خصوصیت جی ہو جاتی ہے. جی یعنی کہ ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو رہا ہے. لیکن پھر جب یہ جو نبتہل کا لفظ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں تو یہ اس کا جو روٹ ہے وہ کسی اور بات کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں موجود. تو مطلب ایک فیلنگ مجھے ایسی آئی کہ یہ لفظ مباہلہ جو ہے اس کی وجہ سے شاید یہ سارا کنفیوژن نہیں. آپ ہمارے ذہن دیکھیں ہاں تاریخی اعتبار سے آپ مجھے بتائیں مباہلہ ہوا کیا. پہلے آپ واقعی میں مجھے بتا دیں دیکھ کے، نہیں کیا مباہلہ نہیں ہوا؟ بالکل نہیں سر. ہوں، سب بتائیں، عامر بھائی، مباہلہ فیضان تو بھائی، نہیں. مباہلہ ہوا کیا؟ سر مباہرہ کے لیے اکٹھے تو ہوئے سارے، یعنی مباہلہ تو نہیں ہوا نا. ہاں، لیکن سر وہ تو انہوں نے بھاگ لیے نا بعد میں، لیکن اس کے مباہلہ بعد نہیں ہوا نا. ہوئے تو اکٹھے سر. آپ سمپلی اس بات پہ کریں نا یس اور نو، مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سر مباہلہ ہوا نہیں، بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ کہ جمع نہیں ہوا. تو پھر تاریخی طور پہ تو جمع پھر ہوئے. وہ الگ لیکن بات ہے، مباہلہ سر نہیں ہوا. اصل میں دعوت جو ہے نا سر وہ مباہلے کی ہی ہے وہ. میں اب کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں ہوں، وہاں پہ نبتہل کا معنی اکثر مفسرین نے مباہلہ ہی لیا ہے، حالانکہ اس کا روٹ ورڈ بہل سے ہے، لیکن ہوں. اکثر جو ہے نا مفسرین نے اس کو نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مباہلہ ہوا کیا. مجھے صرف اتنی سی مباہلہ. بات کا جواب چاہیے، اسٹریٹ یس یا نو. سر مباہلہ اس طرح ہوا نہیں، اور نہیں اس ہوا کی نا. وجہ. ہاں جی نہیں ہوا نا. جی. تو جب ایک چیز ہوئی نہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ دو فریق ہیں آپس میں جنگ کے لیے میدان میں آئے، لیکن جنگ کیے بغیر صلح کر کے یا ایک ایگریمنٹ کر کے پلٹ گئے، تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ جنگ تھی؟ کہیں گے یہ جملہ وہاں استعمال کریں گے آپ؟ بتائیں. پھر غزوہ تبوک کے بارے میں ایسے ہی ہوا تھا کچھ. نہیں، جنگ ہوئی، اگر جنگ ہوئی باقاعدہ، غزوہ تو یہ کہ ٹھیک ہے رسول خدا گئے وہاں پہ، لیکن جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ اس کے کہیں گے کہ یہ جنگ تھی؟ یعنی جیسے ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہ امام حسن علیہ السلام جب تھے سامنے اور اس میں، اور وہ چیز وہاں پر صلح میں تبدیل ہو گئی، تو اس کو آپ کبھی بھی کہیں کسی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ یہ جنگ تھی، جنگ فلاں؟ بتائیں. جی سر، نہیں ایسا مباہلہ تو نہیں ہوا اس طرح، تو صحیح تو کہہ رہے پھر ہیں. تو پھر تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو آرگیومنٹس ہیں اس میں کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں. اور اسی لیے نا تھوڑے دن بعد میں دینی موضوعات پر گفتگو کرنا بند کر دوں گا.
کیونکہ میں خود بہت زیادہ پرابلمس میں پڑتا جا رہا ہوں. جی، ان سب چیزوں کی وجہ سے. نہیں سر، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں ایسے ہی، آپ چھوڑ دیں گے تو پھر گائیڈ لائن کہاں سے آئے گی؟ نہیں، آپ کو ملے گا انشاءاللہ. بھائی جیسے عامر بھائی کہہ تو رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے کتنے سورسز کھنگال لیے اتنے دنوں میں، اتنا کچھ ہے. جی. آپ سے اچھا، سر اور کوئی؟ معرفت بہت ساری باتیں ملتی ہیں، کہیں سے ہو جاتا ہے تھوڑا بہت اطلاع، لیکن جو معرفت آپ سے ملی ہے وہ یقین کریں کہیں سے نہیں ملتی. بہت ساری چیزوں کی ایسے نئے ڈائمینشنز ملے ہیں جو کہ کبھی تفصیل تھوڑا بہت ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں وہ باتیں بعض اوقات بالکل نہیں ملتی اور لگتی بھی ہیں، دل کو ہٹ بھی کرتی ہیں. چلیں، اور کوئی صاحب کوئی بات کرنا چاہیں؟ بالکل. السلام علیکم سر، میں عامر بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں ہم، کہ وہ ہمیں وہ چیزیں کتاب میں یا پھر کہیں اور پہلے جو لیکچر سنے، ہم، وہ یہی وجہ ہے کہ بہت دل سے سیٹرڈے کا انتظار ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس 8:30 کا ٹائم ہوتا ہے نا، ہم، پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہیں. تو سم ٹائم الارم لگانا پڑتا ہے اکثر نماز کے بعد جب ہم. سو جاتے ہیں تو باقاعدہ یہ الارم والی کلاس ہے میری سم ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم. تو مطلب یہ آپ کو اہمیت ہاں، کا دیکھ بتا لیں رہی ہوں بس، کہ بہرحال اللہ خدا آپ کو صحت و سلامتی دے. بہت پازیٹیو رسپانس ہے، اور یہ پوائنٹ بھی مجھے بہت ہی اچھا آمین. لگا. بہت مباہلہ کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا وہ بہت مجھے اچھا لگا، جی، ٹھیک دل کو لگا. ٹھیک ہے. چلیں، جی کوئی کوشچن؟ جی. جی رضا بھائی، سے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس آیت کے جو معنی ہیں ان کو ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں، واقعاتی میں نہ دیکھیں. تو واقعاتی میں بھی اگر ہم اس کو جو واقعہ بتایا جاتا ہے مباہلے کا، اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی جوڑنے کی کوشش کریں، تو اگر وہی معنی جو کہ مروجہ ہیں اور ہم آج تک سمجھتے رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، یا ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو بلاؤ، تو وہاں پر نجران سے کوئی عورتیں اور بچے تو آئے ہوئے ہی نہیں تھے. یہی میں نے کہا تھا نا عامر بھائی، اس پہ بھی تھوڑی تحقیق کیا آپ نے؟ میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ بھی ذرا دیکھیں. جی سر، تو ایسا تو پھر کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک دن بعد غالباً یہ 2 دن بعد وہ دوبارہ جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر رسول جو ہے عام مجمع میں کو لے کر آئیں اور شور مچائیں تو پھر شور غل کریں، تو پھر سمجھ لینا، پھر کر لینا ان کے ساتھ. اور اگر وہ خاص لے کر آئیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، تو پھر ان سے معاملہ نہ کرنا. نہیں تو یہ وہ لے کر آئے، اگر یہ نہیں، وہ دعوت نہیں تھی لے کر ان کو تو وہ سب پورا اپنی پلٹون لے کر آئے تھے، نہیں کیونکہ نہیں وہ سر، تو وہ تو کافی سارے تھے نا، تو ان کے تو بہت سارے وہ پورا قافلہ ہی بن جاتا ان کا تو. جی وہ نہیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر رسول سب کو لے کر آئیں، بہت سارے لوگوں کو، تب پھر جو ہے نا اس کو سمجھنا، پھر موبائلہ کر لینا، اور اگر خاص لوگوں کو لے کر آئیں پھر موبائلہ نہ کرنا. تو آپ یہیں سے سر دیکھیں، یہ اس کا یہ ایک فاصلہ، اور کمزوری ہے، یہ اس آرگیومنٹ کے اندر ایک اور کمزوری ہے کہ نہیں، وہ اس میں سر اس کا پھر اگر ان فاصلہ جو سے. دیکھا تھا میپ پر، جی. سوری سر، میں کہتی ہوں، اس کا فاصلہ جو میپ پر دیکھا تھا میں نے، تقریباً وہ 1000 کلومیٹر کے نزدیک آ رہا تھا مدینہ سے نجران کا. تو اس وقت کے مینز آف ٹرانسپورٹ کے مطابق تو مطلب یہ کہ امپاسبل سا ہے کہ وہ 1-2 دن میں جائیں بھی اور لے کر بھی آئے. تو وہ لانے والا تو میرا خیال ہے سلسلہ مطلب یہاں سے کینسل ہی ہو جاتا ہے بالکل. ہوں اور پھر وہی ہے کہ ابناءنا اور نساءنا اور انفسنا، یہ تینوں ورڈز ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. ابناءنا میں اب ان کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی تمام بیٹوں کو لے کر آئیں، بیٹوں کے کسی ماڈل کو نمونے کے طور پر کسی بیٹے کو لے کر آئیں. نساءنا میں کون کون سی عورتیں آ سکتی ہیں، بیویاں ہوں گی، ازواج ہوں گی، کون سی زوجہ ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، نفس کا مطلب کیا ہوگا، نفس تو ہم خود ہیں. یہ تمام کی تمام لفظ ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں، تینوں ویئرڈ ورڈز ہیں، کلیئر نہیں ہے. تو آپ کو چلیں، آیت میں تو ایسا کوئی بیان نہیں ہے کہ وہ کوئی انہوں نے کچھ پوچھا پاچھا ہو اس کے بارے میں، لیکن کسی تعریف کے اندر ہے یہ چیز موجود کہ اس بارے میں کوئی کلیریفیکیشن مانگی گئی ہو.
क्योंकि तीनों वर्ड्स एम्बिगुअस हैं. अबनाअना, निसाअना और अनफुसाना, एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी. और जब तक अगर जब रसूल खुदा भी जिसको लेकर गए हैं उन्होंने भी वायोलेशन की है, आप देखें तीनों जगहों पे, है या नहीं? बताएं मुझे. जी सर, बिल्कुल वायोलेशन है. तीनों जगहों पर वायोलेशन है, तीनों जगहों पर. हसन और हुसैन आपके बेटे नहीं है, ठीक है. जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बेटी हैं. बेटी और निसा में फ़र्क है, अनलेस एंड अनटिल क्लैरिफाइड. और अनफुसना के जगह पर आप किसी दूसरे को ले ही नहीं जा सकते. तो इन तमाम बातों की क्या एक्सप्लेनेशन है फिर? ये भी तो पूछे ना कि ये इन सब चीज़ों की क्या एक्सप्लेनेशन है, ये क्या हो रहा था वहां पे. और सामने वाली पार्टी ने किसी भी चीज़ पर एतराज़ नहीं किया. आप तो खाली एक चीज़ को लेके बैठ गए ना कि जी वो अबू बकर उमर को नहीं लेके गए, अली अलैहिस्सलाम को. आप तो इसी पे तालियां बजा रहे हैं, बाकी तो आपको सोच ही नहीं रहे. और बस वो आप एक जुमले पर आप अटक गए कि जी मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि जिनकी जो अगर हुक्म दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए. बाकी किस चीज़ पर गौर व फिक्र, आप तज्जिया, आप आयत का तज्जिया मुझे बताएं, किधर है आयत का तज्जिया, एनालिसिस किधर है? और रसूल खुदा जो भी करते जा रहे थे उनको सामने वाली पार्टी को कोई एतराज़ ही नहीं था. उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं. खुद ही एक जुमला भी बोल दिया, फिर खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी भी कर दी. वन वे ट्रैफिक. वैसे भी वाकयात पे भी देखे तो वन वे ट्रैफिक है. ये नहीं फील हो रहा आपको? सर इसमें मिजान में भी और कुछ और तफसीर में भी उन्होंने बहस की है कि मुफरद मतलब जमा के सीगे इस्तेमाल हुए हैं लेकिन मुफरद है लग गए हैं, बल्कि तस्निया है बाज जगह पे. तो वो यानी उस तरह आयत की उस तरह नहीं आती. तो उस पर उन्होंने बहस की भी है वैसे इसमें. और उसमें कुरान मजीद की नहीं मुख्तलिफ मतलब आयत से. हाँ वो तो है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा था. मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला क्यों कुछ नहीं बोल रहा, उसने क्यों नहीं सवाल किया कि आपकी मुराद क्या है. चले आयत नहीं बता रही तो रिवायात बता रही हैं इस चीज़ को. और फिर दूसरा जो क्वेश्चन है कि उन्होंने इस पर अमल कैसे किया. तारीख जितना मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि उनमें से दो थे, सैयद और आकिब, वो अपने बेटों को के साथ आए थे, बेटों के साथ फकत. और उनका कोई और लीडर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा. उसने इनको वार्न किया था कि देखो यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, मामला ख़राब लग रहा है, इनके साथ मुबाहिला नहीं करना वरना ख़त्म हो जाओगे. ये वाकया है जो बयान किया हुआ है. वरना इसके अंदर जो इतनी मतलूबा तफसीलात हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को क्या समझा, किस तरीके से इस बात पर कैसे अमल किया, इफ़ इट वाज एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मुबाहले का, फिर उस दौरान क्या हुआ. और फिर जब रसूल खुदा तीनों जगहों पर मतलब अबना आना और निसा आना और अनफुसना के जो जनरल पर्सपेक्टिव है उससे हटकर जब जिन लोगों को लेकर गए तो उस पर उन्होंने एतराज़ क्यों नहीं किया. वो सारी बातें किधर हैं? यानी मैं तो कह रहा हूँ चले आप वाकयात पर ही आ जाइए, रिवायात पर ही आ जाइए. तो इतने यानी ये सारे जो सवालात हैं इनके जवाबात कैसे मिलेंगे हमें अगर मैं इन तमाम सवालात को रेज करूंगा तो. हम्म. ठीक. ठीक चलें, और हम किसी का तो एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं. लेकिन जो जैसे वो बात तफासिर के लिहाज से हो रही है तो तफासिर के नुक्ता नज़र से अहले बैत की फजीलत ये है कि अबना आना और निसा आना और अनफुसना में वो मौजूद है. यही यही बात है ना, जी सर ऐसे ही. यही है ना.
اور جس پوائنٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ان کی فضیلت کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ وہی discuss اصل میں امپورٹنٹ ہے نا کہ نہیں قرار نہیں وہ نہیں دے نہیں سکتا میں ہے اللہ کی نہیں نہیں لعنت کو. سلمان نہیں نہیں سلمان میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تفاسیر والا پوائنٹ آف ویو ہے جو عامر بھائی پیش کر رہے ہیں اس کا نچوڑ یہی ہے نا. جی سر اس میں ڈسکس نہیں ہوا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہم ہے نے ٹھیک اسپیسیفکلی یہ صحیح پوائنٹ دیکھا سب صحیح میں ٹھیک تفاصیل ہے. میں. اور یعنی یہی میرا خیال ہے مین پوائنٹ آف ڈفرینس ہے. اور جو جو نقطہ نظر ہاں ہم اس میں یہ بیان کر پوائنٹ رہے ہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا. ہاں، یعنی کہ جو نقطہ نظر ہم بیان کر رہے ہیں اس میں اصل فضیلت ہی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ہے. اور کاذبین کی ڈیفینیشن فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم میں کلیئر ہو گئی ہے. یہ فضیلت ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ابناءنا اور نساءنا اور انفسنا ہے. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے. اب جس کا جو دل چاہے وہ قبول کر لے جس کو. ٹھیک. چلیں اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا یا میں آگے بڑھوں؟ افروز بھائی آپ کی بھی رائے لے لیتے ہیں. السلام علیکم سر. میں تو لاسٹ میں بھی بتایا وعلیکم تھا السلام. کہ بالکل اسی وقت نہیں آپ یہ نے ویک میں بھی تو کچھ غور کیا ہوگا نا میں نے ویک کے بھی دوران. کوئی تفصیل نہیں دیکھی. جو آپ کے لیکچر تھے اسی کو جو ہے دوبارہ سے سنا اور مجھے کہیں پہ بھی کوئی پرابلم نظر ہی نہیں آئی کیونکہ جو مین پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا نا وہیں سے ہی مجھے یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ یعنی ہم یہ سوچ ہی کیسے رہے تھے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی جائے. یعنی کہ وہ پوائنٹ ہی جو ہے نا وہیں سے مجھے کلیئر ہو گیا کہ بھائی جبکہ آیت اس کو کلیریفائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل آیت اس کو وضاحت دے رہی ہے بالکل کہ کون جھوٹا ہے کون سچا. پہلے ہی جملے میں یہ چیز بالکل صحیح، طے شدہ ہے. بالکل پھر وہیں ٹھیک سے ہے. ہی اور اگر آخری جملہ الکاذبین لٹرل سینس میں یہ ایک پاسبلٹی کریٹ کر رہا ہے جو ہم نے کہا کہ اس معاملے میں جو جھوٹا ہو لیکن سیاق کی روشنی میں الکاذبین ڈٹرمنڈ ہے. بالکل صحیح بات. بالکل جی. بالکل. اور یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا یہ ہم، مطلب اتنا زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے آپ کا جو آپ نے یہ دیا ہے کہ جو اعتراضات ہیں وہ بھی ذہن میں سن رہا ہوں دیکھ رہا تھا لیکن وہ بالکل ہی ویک ہیں انتہائی. مطلب وہ اس کے سامنے جو ہے نا یعنی کہ ایک روشنی ہے اور یہ ہلکی ہلکی سی چیزیں ہیں. تو مجھے تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا جو آپ نے بتائی ہے بات. شک بھی جی نہیں ہے. سلمان سوری میں نے آپ کو کاٹ دیا تھا. آپ نہیں سر اس میں کوئی وہ نہیں. آپ وہی بات ہے کہ اس میں تو میرے خیال سے کوئی بھی ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتا اور یہ کہیں بھی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ جو نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ کی لعنت کوئی اور قرار دے سکتا ہے مطلب ہاں رسول لیکن یا اہل یہ بیت کے ترجمہ علاوہ. ایسا کیا نہیں گیا ہے. اور اس پوائنٹ کو ہاں یعنی علامہ طباطبائی نے اشارہ دیا ہے اور آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کو ایمفسائز کیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ باقی عامر بھائی بالکل صحیح ہیں. تفاسیر میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے. جی. ہاں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. جی. تفسیر میں بس وہی والی بات ہوتی ہے کہ یہ ہم، چیلنج دیا گیا تھا ان کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ بحث ہم، کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو چیلنج دے دو کہ آ جاؤ اور مباہلہ کر لیں. اور جو قرار دینے والی بات ہے یہ تو مطلب ظاہر سی بات ہے رسول سے بات ہو رہی ہے. اس میں تو کہیں ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ مطلب مباہلے کے رزلٹ پہ تو کہیں بھی ڈپینڈنس نظر نہیں آ رہی ہے حق اور باطل ہم، کے ہم، 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 تعین کی. اگر کوئی بالکل. اس حوالے سے اس آیت کو لے رہا ہے تو پھر تو وہ مطلب اور پڑھ ہی نہیں آیت سکتا بھی نا. میں یہ یہی آیت کہہ میں رہا ہوں بھی کہ آیت ایک سمپل ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے. ہوں، یہ انویٹیشن ٹو مباہلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جملہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم بن رہا ہے. ہاں مثلا یہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ شاید کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے یہ کہہ دو ہم، ان سے یہ کہہ دو کہ جو ہے وہ آ جاؤ اور مباہلہ کر لو. ٹھیک ہے. لیکن اس سے ظاہر سی بات ہے یہ تاثر کہیں بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مثلا کوئی یہ سمجھے کہ ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی تھی یا ان کے پاس بھی کوئی کیپیسٹی تھی کہ وہ اللہ کی لعنت کو مطلب قرار دے دیں ہم، کیونکہ وہ تو ہم، جھوٹے تھے
اور یہیں سے تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہا ہے کہ بھائی اب یہ نہیں مان رہے ہو، لج رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ، مباہلہ کر لو، تاکہ جھوٹوں پہ ہم لعنت قرار دے دیں۔ تو وہ اپنی دانش میں، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پتا تھا، تبھی انہوں نے مباہلہ کیا نہیں، اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہے۔ تو اس حوالے سے تو اس میں کہیں پہ، اور خصوصاً یہاں اس والے پوائنٹ پہ آ کے، جو کہ وہی والی بات ہے کہ وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی، کہ یہ جو قرار کون دے سکتا ہے لعنت؟ لعنت تو جو حجت خدا ہے وہی قرار دے گا، اس کے علاوہ کون قرار دے سکتا ہے؟ یہاں کوئی دوسری پاسبلٹی تو ایگزسٹ نہیں اور کرتی۔ اب وہاں سے کہ ابنانا اور نسانا اور انفسنا میں کون آیا، وہ بھی بالکل پرفیکٹلی ایکسپلین ہو رہا ہے نا؟ کون آیا؟ ہاں مطلب ظاہر سی بات ہے، وہ یعنی تو کہ اہل بیت کی نجعل آیت ہے۔ یعنی اب آپ سوال اس پر بحث کریں نا کہ جی بیٹے کون، یہ بھی خالی کس نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے یا علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ یہ ایک نقطۂ اعتراض ہے کہ دو کو کیوں لے کے گئے، یعنی امام حسین دونوں کو کیوں لے کے گئے؟ کیونکہ صحیح، مطلب یہی، یہ تو کیٹیگریز کی بات ہے نا، یہ ہاں نہیں، کہ یعنی دونوں کو، جیسے مثال کے طور پر جناب سیدہ تنہا ہیں، امام علی تنہا ہیں، تو یہ بات بھی سوچی جا سکتی ہے کہ بیٹوں میں سے بطور نمونہ کسی کو لے کر آؤ، دونوں کو کیوں لے کر گئے؟ تو اس میں جو علامہ طباطبائی کا ایک جملہ انہوں نے کوٹ کیا نا، آیت اللہ جوادی عاملی نے، وہ انہوں نے اس کی بہت بہت تعریف کی ہے اس جملے کی، کہ جو بھی رسول خدا کی طرف سے اس میدان میں گیا تھا نا، ان میں سے کوئی بھی تماشبین نہیں تھا، سب اسٹیک ہولڈرز تھے۔ بس میزان کا یہی کمال ہے، میزان کا میں آپ کو بتاؤں یہی کمال ہے کہ اگر آپ یہ والے پوائنٹس جو انہوں نے تھوڑے تھوڑے ٹریلز چھوڑے ہیں نا، یہ پک کر لیے نا، آپ کے سامنے دروازے کھل جاتے ہیں، ورنہ باقی میزان آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ فرق نہیں لگے گا دوسروں میں۔ تو اس کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اس جملے کو، اور اسی میں ہی سارا مغز جو ہے نا، مغز وہ اسی ایک جملے کے اندر ہی ہے، اس پورے مباہلے کا مغز جو ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہے۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہاں پر صحیح فضیلت یا عقل کو پک کر نہیں کر پایا۔ جی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ السلام جی علیکم چلیں، سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں نے 2-3 لوگوں سے جو اساتذہ کے اس پہ آتے ہیں، ان سے بس میں نے یہ 2-3 چیزیں پوچھی تھی کہ مطلب کیا ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، کیا دیکھتے کہ ساتھی وہ عیسائی راہب جو تھے ایک دم ان کو دیکھا اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تو ایسی کیا چیز ان لوگوں کو نظر آئی؟ تو اور دوسرا میں نے ان سے یہ ایک سوال پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ، اس لیے کہ مجھے کہیں نہیں ملا، جہاں تک میری رینج تھی وہ مجھے نظر نہیں آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کون کون آیا تھا۔ تو یہ دونوں جوابات ابھی آپ نے بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے، بتایا ہے، تو یہ دونوں جوابات تو مجھے نہیں مل پائے کہ ان کے آپس میں ڈائلاگ کیا ہوئے تھے، اور نہ ان لوگوں نے دیے، وہ بھی نہیں بتا پائے مجھے یہ سوال جوابات میرے۔ تو یہاں تو میں بھی پیچھے رہ گئی، میں نے اس کو پڑھنے کی کافی کوشش کی لیکن مجھے کہیں یہ جوابات ملے ہی نہیں۔ جی مجھے یہی اس دن بھی یہی ہو رہا تھا، میرا نیٹ کام نہیں جی کر رہا تھا کہ کیا دیکھتے کہ ساتھی ان لوگوں نے ان کو کہہ دیا تھا ہاں یہ صحیح لوگ ہیں، ان سے ہم نہیں بات کرتے۔ اس میں تو وہ لانے میں ہی نا، جیسے میں نے کہا نا کہ ابنانا نسانا انفسنا کی میننگ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو اگر عام فہم ہے تو رسول خدا جن کو لے کر وہاں پر آ رہے ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو عام فہم مطلب ہے ابنانا اور نسانا اور انفسنا کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تمام لوگ اس چیز کو، اس کا مطلب ہے وہ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے تھے۔ کس چیز کو؟ تو یعنی یہ تمام کے تمام باتیں کیوں نہیں ہیں اس میں، کہ انہوں نے کلیریفائی کیوں نہیں کیا کہ بھائی ہم ابنانا نسانا انفسنا میں کس کو لے کر آئیں، ٹھیک۔
اور اس کے بعد وہ واپس جا کر لے کر آئے یا نہیں آئے پورا قافلہ بنا کر، کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ 14 لوگ تھے نصارہ نجران کے وفد میں جو رسول خدا سے ملنے آئے تھے، 14 لوگ تھے، تو کیا وہ 14 کے 14 کو جا کر اپنے فیملیز کو لے کر آنا تھا؟ وہ لے کر آئے نہیں آئے؟ جیسے میں نے کہا واقعے میں 2 بندوں کا نام ہے، ایک سید اور ایک عاقب، کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے، باقی کچھ کسی کا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز کیوں مسنگ ہیں؟ اگر ایک واقعہ جو ہے وہ اتنے کھلے عام پیش آیا ہے، دن کی روشنی میں آیا ہے، کسی تاریکی میں کسی حجرے میں نہیں آیا، کھلے میدان میں سب کچھ ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں ہسٹری نے کیوں ریکارڈ نہیں کی کہ جو بالکل نیسیسری ڈیٹیلز ہیں؟ اور انہوں نے رسول خدا پر اعتراض کیوں نہیں کیا کہ یہ آپ کن کو لے کر آ گئے ہیں؟ یہ 2 بچے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ تو نابالغ تھے نا دونوں۔ بالکل صحیح. نابالغ بچوں سے دعا کروانے کے لیے لائے تھے رسول خدا، جو ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں تھے۔ تو یہ ساری کی ساری تو آپ جو خود اگر ایک دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ دعوت والی بات مانو، تو آپ تو خود سارے رولز وایولیٹ کر رہے ہیں۔ نسانا میں آپ بیٹی کو لے کر آ گئے، ابنانا میں آپ بیٹی کے بیٹوں کو لے کر آ گئے، انفسنا کے نام پر آپ کسی اور شخص کو لے کر آ گئے۔ اس بارے میں ڈیٹیلز کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے پھر ہم کیوں نہیں سمجھیں کہ جو آیت جو مفہوم بیان کر رہی ہے، یہی بات ان کو کنوے کی گئی تھی اور وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ اور جب انہوں نے باقی یعنی کہ 4 دیگر ہستیوں کو دیکھا تو ان کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ ہم پر خدا کی لعنت جاری کرنے، یہ ایک بالکل ایک ریئل پاسبلٹی ہے، اور کون لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یعنی اس کی میں آپ کو مثال بھی دوں کہ جیسے طور پہ کون تشریف لے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے کون تشریف لے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کے نجات کی بات اور طور اور وہ کلیم اللہ، اور کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جناب حضرت موسیٰ. موسیٰ ہی تھے نا۔ جی لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو مانگا، آپ اس بات پہ غور کریں، اس کے بعد ہر جگہ پر خدا نے دونوں کو شامل کیا ہے یا نہیں؟ تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، تم دونوں یہ کرو، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے یعنی ان کی دعا کے ساتھ وہ شریک کار رسالت ہیں ہارون، تو وہ موجود ہیں ہر جگہ۔ تو اسی طریقے سے جب پیغمبر اکرم کی دعا کے مطابق یہ ہستیاں جن کو آپ نے فرمایا کہ انہم منی وانا منہم، کہ ان کے ساتھ میرا رشتہ منیت ہے، یعنی رشتہ منیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میرے بڑے کلوز ریلیٹیوز ہیں۔ رشتہ منیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کار رسالت میں نے خدا سے دعا کی مثل موسیٰ علیہ السلام کہ میری کام کو آسان کرنے کے لیے، میری پشت کو مضبوط کرنے کے لیے میرے اہل بیت کو میرے ساتھ ملا دے۔ خدا نے میری اس دعا کو قبول کیا اور بِإِذْنِ اللہ یہ شریک کار رسالت ہیں۔ تو جب اس طریقے کی کوئی بات آ گئی تو یہ ہمیشہ موجود ہوں گے۔ تو میں کیوں یہ سب نہیں سمجھوں؟ بتائیں آپ کون سی چیز زیادہ لاجیکل لگ رہی ہے آپ کو؟ آیت کے بیان سے کون سی بات زیادہ ہم آہنگ ہے؟ ٹھیک، چلیں اب اس بحث کو ہم آگے نہیں بڑھاتے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ میں نے تنگ کر دیا شاید۔ نہیں سر، نہیں یہی سر، بہت ساری سوچنے پہ آپ نے مجبور کیا ہے، اور آپ یقین کریں میں اپنی بات کر رہی ہوں، باقی تو ماشاءاللہ بہت کرتے کہ باقی میں کتابیں اٹھا کے دیکھی ہوں، پوچھنے کی کوشش بھی کی، آپ تو اس پہرائے پہ لے کر آ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک ٹھیک، عجیب بات یہ ہے سر
کہ وہ جی نجران کے راہب پہچان گئے اور مسلمان نہ پہچان سکے؟ دیکھیں بات یہی ہوتی ہے، پہچاننا تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، پہچان تو رہے ہیں، لیکن پہچاننے کے بعد اگر آپ اگنور کرتے رہیں نا جس کو پہچانا تھا، تو پھر دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پہچاننے کے بعد حق ہے اس کا، تو جی یہ بالکل، معرفت کے بعد اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو خالی یہ نہیں کہ آپ معرفت نے نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس کہا کہ جی میں نے بڑے اچھے سے پہچان لیا، معرفت حاصل ہو گئی، اس کے بعد چلو پھر وہی طریقے، وہی رستے، وہی روش، تو پھر وہ چیز، یعنی یہ بھی علامہ طباطبائی نے ایک بہت بہت زبردست بات کہی ہے کہ جو بھی عمل انسان کرے نا، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کیا کہ میں دن میں اتنے اوقات میں قرآن پڑھوں گا، غور کروں گا، یا نماز شب کے اندر یہ ایک اپنا روٹین آپ نے بنایا کہ میں یہ سورہ پڑھوں گا یا یہ کروں گا یہ چیز، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو انسان یہ اس طریقے سے کوئی بھی یعنی خدائی چیز کو لینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کی توہین ہے، اس آیت خدا کی توہین ہے، اور پھر وہ چیز انسان سے انتقام لیتی ہے، کیونکہ آیت خدا کی توہین کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دین کی چیزوں میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بہت ڈینجرس ہے، بہت ڈینجرس ہے، یہ مذاق کا محل نہیں ہے، یہ تفریح والی جگہ نہیں ہے، فن پلیس نہیں ہے یہ کہ جو دل چاہ بول دیا، مذاق کر دیا آیتوں کے ساتھ یا مفاہیم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جب خدا ایک معرفت عطا کرے اور ہم اس کا حق کچھ بھی نہ ادا کریں، تو پھر یہی ہوتا ہے، دل و دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور وہ جو دروازہ کھلا تھا کسی اعلیٰ چیز کو سمجھنے کا، وہ بند ہو جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اگر کئی مرتبہ یہ ناقدری ناشکری ہو تو یہ دروازہ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ یعنی سر ہم جو محبت اور معرفت کے دعوے کرتے ہیں تو اس کو ہمیں پریکٹیکلی کرنا ہے، خالی اس دعوے کا سے حق کچھ نہیں ادا ہوگا، کرنا ہے نا، حق ادا حق کرنا ہے ادا نا۔ کرنا، صحیح، ورنہ وہ چیز ہی ہمارے اوپر پلٹ کے آ ہاں، جائے گی۔ آپ نے اگر مثال کے طور پر ہم کوئی قرآن یا رسول خدا یا خدا کی معرفت پر تو اتنا زور ہوتا نہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، چلیے صحیح، میں نے مان لیا کہ آپ نے امام علی کو ہی پہچان لیا، اگر امام علی علیہ السلام کا ذکر آپ کے پاس بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ نے ان کو ہی پہچان لیا، اس کا کیا حق ادا کیا آپ نے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بالکل سر۔ اور کسی بھی پرسنالٹی کا، خاص طور سے وہ شخصیت جس کو ہم دین کے نام پر جانتے اور پہچانتے ہیں، تو اس کا حق ادا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی راہ، اس کے رستے، اس کی فکر، اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم نے کتنا ہم آہنگ کیا، یہی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر ہے، آپ کوئی بھی فزکس کا ٹیچر ہے یا میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، آپ اگر اس سے قریب ہونا چاہیں تو اس سے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے گھر میں جا کے پانی بھروں یا جھاڑو دوں، اس سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس وہ کی کس بات کو پسند کرے گا میرے حوالے سے؟ کہ اس نے جو علم جنریٹ کیا ہے یا جس علم کا وہ ماہر ہے، میں اس علم میں اپنے آپ کو کتنا بہتر بناتا ہوں، اس میں میری لرننگ کیا ہے، اس میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم؟ یہی ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر امام علی علیہ السلام محمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ابو بکر کی صلب سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے، تو کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کے گھر میں کام کراتے تھے بہت آگے، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اولاد کسی اور کی ہے لیکن میرا بیٹا ہے؟
وہ ان کا حق ادا کر رہے تھے، ان کو جس چیز پہ مرتبے پہ رکھا تھا. یعنی وہ امام علی علیہ السلام کے تعلیمات یا ان کے ساتھ الائن تھے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ چیز انسان سے واپس، یعنی اس کے ثمرات سے انسان ٹوٹلی محروم ہو جاتا ہے. پھر اس کا کوئی اینڈ رزلٹ، آؤٹ کم، حل قطن نہیں مل پاتا، بلکہ جیسے میں نے کہا وہ دروازے بند ہی ہو جاتے ہیں اگر طویل عرصے تک یہ ناقدری جاری رہے تو. ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب جیسا میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے مکمل کر لیے، یا واقعات سے زیادہ یہ نہیں کہ ان کے حوالے سے جو بیانات تھے مختلف جو قرآن کریم میں آئے ان پر ہم نے گفتگو کی. الحمدللہ کوشش کی کہ جتنا زیادہ معارف حاصل کر سکیں ان کے وسیلے سے وہ کر پائیں. اچھا، پھر اس کے بعد اب ہمارے پاس مختلف چوائسیز ہیں، یعنی میں ڈائریکٹلی حضور کے حوالے سے جو آیتیں ہیں ان پہ بھی جا سکتا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کچھ چیزیں اور، جیسے جو 3 میرے ذہن میں آ رہی تھیں، کہ ایک تو اصحاب کہف. اصحاب کہف کا ٹائم پیریڈ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے جو تاریخ میں آیا ہے؟ وہ حضرت تقریباً عیسیٰ 300 سال، جی، حسین بھائی 300 سال بعد حضرت عیسیٰ کے اراؤنڈ تک بنتا ہے. 309 حضرت عیسیٰ سال اور ہاں جی فرمائیے. سر 309 سال بتائے گئے ہیں. نہیں وہ نہیں، یعنی کہ یہ کس زمانے میں تھے؟ دقیانوس کا زمانہ، دقیانوس کا زمانہ ہے جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، اور وہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا دور ہے، مختصراً حضرت عیسیٰ کے بعد کا دور ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کے درمیانی زمانے میں یہ کسی ٹائم پیریڈ میں تھے، 200-250 سال بعد. ٹھیک. اچھا، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھایا جانا اور رسول خدا کی ولادت، ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے، کتنے سال ہیں؟ 560 سال تقریباً. 500 سال. 570 to be exact. 570. ٹھیک ہے، یعنی رسول خدا کی جو ولادت کا سال ہے اس کیلنڈر میں وہ 570 AD ہے. اس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوں گی لیکن 570 AD ہے حضور کی ولادت کا سال. تو یہ اس دورانیے کے بیچ اس میں کہیں تھے اصحاب کہف. اور یعنی اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم اگر کچھ لوگوں کا یا کسی انسان کے ذکر کو اپنے دامن میں محفوظ کرے گا تو یہ بذات خود کس بات کا ثبوت ہے؟ جی، ان کے بہت اعلیٰ پائے، بلند پائے ان کا. ان کی صداقت اور ان کی معرفت. نہیں، معیار، اس کا مطلب ہے کہ معیار بہت بلند ہونا چاہیے، ہے نا؟ ورنہ بالکل. قرآن بہت سارے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ، لیکن اگر قرآن خاص طور سے کسی کے واقعے اور ذکر کو اپنے اندر محفوظ کرے، کیونکہ قرآن تا قیامت ہے، یہ بیانات تبدیل ہونے والے تھوڑی ہیں. 1400 سال میں اصحاب کہف کی جگہ کوئی اور تھوڑی آ گیا، یہ سٹوری ریپلیس تھوڑی ہو گئی کسی اور سے، وہی موجود ہے. تو یعنی کہ یہ جو پریزرویشن ہے یہ تا قیامت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بذات خود ان لوگوں کے اتنے بلند معیار کا ثبوت ہے کہ جہاں پر یعنی خدا اس بات کو یعنی ضروری سمجھ رہا ہے یا خدا مناسب سمجھ رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کو باقی رکھا جائے تا قیامت مؤمنین و مؤمنات کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے نا؟ اس میں ایک بات یہ جی آتی ہے ذہن میں سر کہ یہ ان کا ذکر ایک کوشچن کے آنسر کے طور پر آیا تھا، جب وہ جی سوال کرتے تھے ہم، رسول خدا ہم، سے کہ کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہم، تو اس کو انیشیٹ بظاہر تو دوسرے لوگوں نے کیا. ٹھیک،
صحیح، اچھا پوائنٹ ہے یہ، بس نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے، صحیح ہے۔ لیکن آپ اس کو یہ اس چیز پر تھوڑا سا غور کریں کہ کسی نے سوال کیا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص آئے اور فرعون کے بارے میں سوال کرے اور اس کا جواب ہو، تو ہم جو ہے وہ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ جی فرعون بڑے اعلیٰ معیار کا انسان تھا تو اس لیے صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اگرچہ کہ یہ پوائنٹ بھی اپنی جگہ پر دوسرے طریقے سے ویلڈ ہے، یعنی کہ فرعون بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ذکر کو قرآن میں محفوظ رکھا جائے مومنین کی ہدایت کے لیے تا قیامت، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، فرعون ڈیزرو کرتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ طاغوت کے رول ماڈل کے طور پر فرعون میں وہ صفات موجود ہیں کہ اس کے ذکر کو محفوظ کیا جانا چاہیے ایک نمونے کے طور پر، لیکن کس نمونے کے طور پر؟ طاغوت کے نمونے کے طور پر، نہ کہ حق اور ہدایت کے لیے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو اصحاب کہف کی بات آ رہی ہے اور جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ ویسے ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ یہ بات آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ 3 واقعات ہیں، وہ 3 واقعات جو روایات میں ہیں کہ یہودیوں نے آ کے پوچھا تھا، یہودیوں کے سکھانے پر کفار قریش نے آ کے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس سورے کے اندر اس کا ریفرنس ہے کہ ہم یہ 3 واقعات تم کو اس بنا پہ سنا رہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں، نہیں ہم؟ نہیں نہیں یہ نہیں۔ نہیں ہے، تو یہ واقعات کس انداز سے بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی پھر کانٹیکسٹ کیا بنایا ہے خدا نے؟ اگر جو واقعاتی کانٹیکسٹ تھا وہ یہی تھا کہ جی انہوں نے آ کے 3 چیزوں کے بارے میں، 3 واقعات کے بارے میں یا 3 لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا اور جی یہ سورہ پھر نازل ہوئی، تو پھر خدا کیا کانٹیکسٹ بنا رہا ہے اگر اس چیز کو ذکر نہیں کر رہا تو؟ اب یہ سوال ہوا نا، اور میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس جگہ پر نا اگر آپ لوگ اس چیز پر رہیں گے تو آپ بار بار الجھیں گے قرآن پڑھنے میں، جیسے ابھی موبائلے میں آپ کو پرابلم فیل ہوئی، اس کا کوئی ریفرنس ہے یہاں پہ؟ نہیں یہاں تو اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل۔ اگر ہم پہلی آیت پڑھیں ان لوگوں کے بارے میں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو یہاں سے ہم کو کیا کانٹیکٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا کیا بنیاد بنا رہا ہے؟ اپنے عجائبات دکھا رہا ہے، اپنی آیت کے طور پر پیش اپنی کر رہا آیت ہے، کو طور پہ دکھا رہا ہے، اور ایک ایسی آیت جو عجیب ہے، عجیب ہے، ہاں جو تعجب میں ڈالنے والی ہے، ہاں، صحیح؟ تو یہ بات بذات خود عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعاتی تفصیلات کا اہمیت کیوں نہیں دیتا جس کے پیچھے ہم اتنا زیادہ جذباتی ہوتے ہیں؟ ہم تو اس سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے ان واقعات اور اسٹوریز اور ہسٹری سے، خدا کیوں نہیں اہمیت دیتا اس کو؟ خدا ہر جگہ کوئی نئی بات لے کے آ جاتا ہے، یہ ہمارے لیے پنچنگ پوائنٹ نہیں ہے؟ غور نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ؟ صحیح بات، یہاں پہ واقعے کو سرے سے ہی وہ کر دیا، وہ آیات کا ذکر آیا ہے، ٹھیک بالکل صحیح ہے۔ صحیح، غور کیجیے گا اس بات پہ۔ تو اصحاب کہف اور رقیم جو تھے، اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کہف کا مطلب ہے غار، رقیم یعنی جو رقم کیا جائے، رقم کیا جائے یا رقیم یعنی ایک ٹیبلٹ یا کوئی کتبہ، غار والے اور رقیم والے، کتبے والے اصحاب، ام حسبتا، کیا تو اس بات کا گمان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے، یعنی کوشچن ہے، استفہام ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ انٹروگیٹو سینٹینس ہے،
کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سنگولر ہے تو ظاہراً اس کے مخاطب کون ہے؟ پیغمبر اکرم ہے. ٹھیک. ام حسبت انا، تو اس میں یہ ہے کہ کیا یہ دو الگ الگ گروہ تھے؟ بعض تفاسیر میں الگ الگ کا بھی آتا ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی تھے. اور ایک کیوں تھے؟ کہ کیونکہ یہ غار میں رہے اور بعد میں ان کے واقعات کو وہاں پر ایک پلاک پر یا ایک کتبے پر لکھ کر رقم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ الگ لوگ نہیں تھے، یہ ایک ہی گروہ کی بات ہو رہی ہے. اور ان میں کیا خاص بات ہے؟ یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. یہ اس آیت میں خاص بات بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس آیت کے حوالے سے خاص بات بھی ہے. جو اسی آیت میں ہے، نہیں، اس آیت کے ریفرنس میں، اس آیت امام کو زمان. نہیں، یعنی آپ مجھے صحیح کیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا. صحیح صحیح، بالکل بالکل، یہ تو بہت مشہور بات ہے. ہم؟ اور بالکل، سورہ کہف کی جس تلاوت. نے ہاں، یعنی یہ آیت خاص طور سے کانو من آیت آیاتنا صحیح. عجبا، تو جس نے اس کو سنا، یہ اس آواز کو آتے ہوئے، تو وہ بہت خوفزدہ ہوا اور اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ جو ہیں یہ وہ اس سے زیادہ عجیب آیت ہیں. کہ قرآن یہ سوال کر رہا ہے نا کہ ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے وہ. یہ کوشچن ہے، تو اس کوشچن کا جواب کیا ہوگا؟ اب ایک سوال ہے نا، نہیں، سوال کا کوئی جواب بھی تو، آنسر بھی تو ہوگا. نہیں، اس سے بھی زیادہ بلند آیتیں موجود ہیں. یا جواب تو یہ ہوگا کہ جی تھے، یعنی اصحاب کہف و رقیم جو ہیں وہ خدا کی عجیب نشانیوں میں سے تھے. یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ کو افرمیٹو کے بجائے کیسے بیان کیا گیا ہے؟ انٹروگیٹو میں بیان کیا گیا. جی، کوشچن یعنی میں یہ نہیں، ہاں، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے، بلکہ ہماری تھاٹس کو پرووک کیا گیا ہے کہ تم خود غور کرو اور سمجھو، کہ ایک سوال کا جواب تلاش کرو کہ وہ خدا کی عجیب آیتوں میں سے تھے یا نہیں تھے. بہت اچھا، بہت اچھا پوائنٹ، بالکل. ٹھیک. اچھا، اب پھر ان کے اصحاب کہف کے جو واقعہ ہے نا، اس کو دو پورشنز میں بیان کیا گیا ہے. ایک پہلا پورشن اجمالی ہے. اجمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک اوور ویو دیا گیا ہے آپ کو، اور اس کے بعد تفصیلی ہے، تفصیلات ہیں. ٹھیک. تو پہلے دو تین آیتیں اجمال دے رہی ہیں آپ کو، یعنی ایک اوور ویو، ایک براڈ ویو دے رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تفصیلات ہیں. اذ اول فتیتو الی الکہف، جب، اب یہاں پر بھی بتائیں کہ فتیتو، فتح کس کو کہتے ہیں؟ جوان کو. فتح یعنی جوان، جوان یا نوجوان. اول فتیتو، جب ال بتا رہا ہے کہ مخصوص جوان تھے وہ. ٹھیک ہے، جب کچھ مخصوص جوان آئے الی الکہف، غار کی طرف. ابھی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا جا رہا کہ کیوں آئے، کیسے آئے. فقالو، اور پھر انہوں نے وہاں پر کہا، ربنا، ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر فقالو کا مطلب کہا، دے اسٹیٹڈ یا دے سیڈ، لیکن اگر اس کے فوراً بعد ربنا آئے گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی، یہ قول دعا ہے، یہ قول دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ قول بطور دعا نقل کیا گیا ہے. وقالو ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، من لدن کا، آتنا ہمارے لیے لے کر آئیے، من لدن کا اپنی بارگاہ سے، رحمتن ایک رحمت، وحی لنا اور مہیا کر دیں ہمارے لیے، من امرنا ہمارے امر اور کاموں میں، رشدا
रुश्द, रुश्द यानी ग्रोथ। इस एक जुमले से ही क्वालिटी का अंदाजा हो रहा है नहीं हो रहा? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे अंबिया क्या की ख्याल, दुआओं की तरह है बिल्कुल। क्या ख्याल है? सही कहा। क्वालिटी वही का मैं अंदाजा हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कि खुदा इनको अपनी आयत क्यों कह रहा है? अपनी आयत इसलिए नहीं कह रहा कि गार में 300 साल सोते रहे। आयत खुदा 300 साल सोते रहने से नहीं बनता है कोई। ठीक है, आयत खुदा यानी खुदा, आयत का मतलब क्या होता है कि जो चीज खुदा की तरफ इशारा कर, इंडिकेट करती है, जो चीज खुदा की तरफ लेकर जाती है, वो आयत इलाही होती है। तो खुदा की आयत बनने के लिए इलाही निशानियां, इलाही अकदार, इलाही सिफात का नफ्स में मौजूद होना जरूरी है, वो इंसान आयत खुदा बनता है। ठीक है ना? दुरुस्त। असल चीज वो है, असल चीज वो है, वो भी है, तो ये उसकी भी एक अहमियत है, लेकिन असल इनका कमाल देखें यहां से जाहिर हो रहा है। फ़क़ालू रब्बाना, इसको थोड़ा सा तज्जिया करते हैं इसका। रब्बाना आतेना, आतेना का मतलब क्या होगा? हमें अता कर, हमें अता अता कर। कर, ना अता ना, कर। अता नहीं है, अता वो आतेना हमें है। दे, अगर ये आइन तोए हमें दे, होता तो वो आपकी बात दे सही थी। हमें, नहीं हमें हमें दे, दे, दे हमें दे। हमें हमें, दे। हमको दे। ये अब यहाँ भी, इसमें भी थोड़ा सा तफासिर में इख्तलाफ होता है, लेकिन ये इस चीज़ को आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमुली ने और कुछ एक दो और फारसी तफासिर में मैंने देखा था, इस चीज़ को हाईलाइट किया है। देखें, मैं इससे मिलती जुलती एक और आयत आपको बताऊं जहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। उससे आपको समझ में आएगा। मैं एक और आयत खोलता हूँ आपके सामने। जी, ठीक है, ये सूरह लुक़मान, हज़रत लुक़मान की वाज़ व नसीहतें अपने बेटे के लिए, हमने इस पे बात की थी पहले। देखिए, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन नहा इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर राई के दाने के वजन के बराबर भी कोई चीज हो, फतकुन फी सखरतिन, और वो सख्त पत्थरों में छुपी हुई हो, यानी पहाड़ों के अंदर जो रॉक लाइक पहाड़ हैं उनमें छुपी हुई हो, औ फिस समावाती औ फिल अर्दी, या आसमानों में या जमीन में, याती बेहल्ला, ये वही तरकीब है, याती बेहल्ला। जैसे यहाँ पर आतेना, ठीक है, इतिया, याती, यहाँ पर याती का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज राई के दाने के वजन के बराबर हो, और कोई डजेंट मैटर कि वो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि जिनको कोई टस से मस नहीं कर सकता, उनमें कहीं छुपी हो, पोशीदा हो, आसमानों में कहीं हो या जमीन में कहीं हो, याती बेहल्लाह, याती बेहल्लाह का क्या मतलब है? यानी ले अल्लाह आएगा लेके आएगा, अल्लाह, अल्लाह जी, लेके आएगा। अब लेके ले आएगा, आएगा अल्लाह। लेकर आएगा। लेकर आने में खास क्या बात क्या है? की मैयत में अब मतलब मौजूद है, उसके साथ हाँ, मौजूद कि वो हाँ, चीज यानी खुदा कभी उससे दूर है ही नहीं, नहीं था। हाँ, लेकर आप उस चीज को आते हैं जिसके साथ आप मौजूद होते हैं। ठीक, बहुत लतीफ है। याद याद होगा ना आपको, हमने जब अखलाकियात के उसमें बात कर रहे थे, इस आयत पे बात की थी। जी, ये शरद भाई, है ना? ये आयत वहाँ, जी सर, वहाँ जी पे सर। जी, जी। तो आतेना का जो मीनिंग बनता है कि ए खुदा लेकर आए हमारे पास। अब ये कितनी गहरी मारिफत है अगर इस सेंस में, वरना आतेना तो हमें दे दें। अगर हम इस जुमले को पढ़ें, हम मुसलसल दुआ दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन, हम में कहीं कोई इस बात को सोचता है कि ए खुदा मेरे लिए दुनिया की हसनात को लेकर आइए। ये ये तो हमारे दिमाग में नहीं आता ना।
کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل، یہ بہت گہری بات ہے. صحیح ہے. تو کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے لے کر آئیے سے؟ یعنی کہ اس بندے کے پاس یہ معرفت ہے کہ کوئی چیز چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، ملکوت میں ہو، جبروت میں ہو، ہر شے ہر وقت خدا کی معیت میں ہے. کوئی چیز کسی حالت میں کسی وقت خدا سے پوشیدہ نہیں ہے. اور اگر میں کسی چیز کو مانگوں گا یا مانگ رہا ہوں تو وہ شے معیت خدا میں آتی ہے کسی کے پاس. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگر مثال کے طور پر ملکوت میں ہے تو وہاں خدا کی پریزنس میں ہے، اور ملکوت سے نکل کر ہمارے اسفل السافلین میں آ گئی تو وہ خدا سے دور ہو گئی، خدا کی معیت سے فارغ ہو گئی. ٹھیک ہے، گہری معرفت ہے یا نہیں ہے؟ یہ معنی جو ہے آتینا من لدن کا، کہاں سے جو آپ ہمیں عطا کریں جی سر رحمت، وہ سر کہاں اگر سے چلے؟ جی جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی سر، اگر ہم کہیں گے اللہ دے دے تو وہ بھی تو اس کے پاس ہے، وہی دے گا نا. دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کسی کو ایک چیز دے دی، جب دے دی تو آپ کے پاس سے دور ہو گئی. نا مگر اگر ہم دور ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اچھا جی جی اب وہ کسی اور کے پاس چلی گئی. لیکن جو معرفت حقیقی ہے وہ یہ بتا رہی صحیح ہے صحیح یہاں پر کہ کوئی شے کبھی بھی معیت خدا سے الگ نہیں ہوتی. ٹھیک، یہاں پر یہ چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہے یا ہمارے لینگویج میں خدا کے ٹھیک. پاس ہے تو خدا کے پاس ہے، اور جب اس نے ہمیں عطا کر دی تو میرے پاس آ گئی اور خدا سے الگ ہو گئی. اور یہاں جب پہ وہ ہم اس کا نے پورا سفر طے کیا اس وقت بھی خدا کی معیت میں تھی، اور جب میرے پاس ہے تو بھی خدا کی معیت میں، اور صحیح. حقیقی مالک وہی ہے. سر یہ جب ربنا کے ساتھ آئے گا تب ہم اس کا یہ والا معنی اس کو اخذ کریں. نہیں، میں اس کو تھوڑا سا ویسے معنی یہ آئے گا ہمیشہ ہی، یعنی ظاہر ربنا کے ساتھ آئے گا، اور یہاں پر اس معنی کو جو چیز زیادہ ری انفورس کر رہی ہے وہ من لدن کا ہے. لدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لدن، لدئی. اپنے ساتھ، اپنے اپنی پاس طرف سے سر. نہیں، اپنے پاس ہے. ان دا پریزنس، Yes. ان دا پریزنس. علم لدنی پر جب ہم نے بات کی پاس تھی ہے. آپ کو یاد ہے؟ بالکل. یعنی علم لدنی کا مطلب ہوتا ہے علم بارگہی، وہ علم جو بارگاہ میں موجود ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سے نہیں. علم لدنی کا مطلب ہے کہ یعنی جیسے ایک علم ہوتا ہے علم آگہی، ٹھیک ہے، یعنی انسان کوشش کر کے آگہی حاصل کرتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے علم بارگہی جس میں کوشش اور پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ مقبول بارگاہ ہو گئے، اور اس بارگاہ میں موجودگی کی وجہ سے آپ عالم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم بارگہی جو ہے یہ علم لدنی ہے. لدن کا یعنی ان دا پریزنس آف. کہاں سے مانگ رہے ہیں اپنا سامان؟ مال دنیا میں سے، دنیا کے اسباب میں سے. کدھر سے مانگا ہے انہوں نے؟ اس وجہ سے اس آتنا کے میننگ میں نے یہ چیز بیان کیا. ہاں، کیونکہ وہاں پہ تو وہ بے کی وجہ سے متعدی ہو رہا تھا نا، جی آتنا بے یعنی لانا. لیکن یہاں پہ یہ ملت ان کا سے emphasize ہو رہا ہے، جی یہی جی والی چیز، نہ صرف آتا ہو جائے. ٹھیک. تو کہاں سے آپ مانگ رہے ہیں؟ جو تیری پریزنس میں ہے، جو تیری بارگاہ میں ہے، اس میں سے ہمارے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے رب. کیا لے کر آئے؟ رحمت. سر ایک تو یہ کوشچن ایک، جی جی فرمائیں. سر جس طرح ربنا آتنا فی دنیا میں ہے تو وہاں لدن کا نہیں، لیکن مطلب ہم تو اس کا مطلب ہم یہی والا آپ لیں گے نا لے کہ اپنے سکتے ہیں، پاس. بالکل آپ بالکل لے سکتے ہیں.
جی اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی نا، یعنی ربنا ہاں کیونکہ آتنا جی فی ہم الدنیا اللہ سے دوری کے قائل حسنتن، ہیں نا. یعنی آپ اس کو اس جگہ پر لے جائیے کہ جو آپ حسنہ مانگ رہے ہیں وہ من لدن کا مانگ رہے ہیں. اب یہ آپ کی معرفت ہے کہ آپ جس حسنہ کو طلب کر رہے ہیں وہ کدھر ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے. ہماری نظروں میں حسنہ کیا ہے؟ مال دنیا، جو ویسے ہی خدا سے دور ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی معرفت کو اس حد تک بلند کریں کہ عند اللہ و لد اللہ سے اپنے سرمائے کو طلب کریں اپنے رب سے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہی والے معرفت زیادہ میننگ فل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، من لدن کا رحمتن، رحمت کا معنی کیا ہوگا؟ رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز جو مجھے چاہیے، جو میری ضرورت جو آپ ہے، کی ضرورت کو پورا کر دے، جو آپ کے کر دے وہ مسئلے چیز. کو حل کر دے، آپ کی مشکل کو آسان کر دے. ٹھیک ہے، جی. تو ان کو رحمت چاہیے تھی نہیں چاہیے تھی اس مخصوص مسئلے میں؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی وہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے کیا ہوگا، ہے نا. لیکن انہوں نے وہ رحمت یعنی اپنے مسئلے کا حل کہاں سے مانگا؟ اسباب دنیا سے نہیں مانگا، خدا سے. من لدن کا اللہ کے مانگا. پاس. ٹھیک، من لدن کا طلب کیا اپنے مسئلے کا حل، اپنے لیے رحمت. اچھا، اب اگلا جملہ جو ہے نا وہ اور شاندار ہے. کیوں؟ کیوں؟ اور وہ صحیح معنوں میں جو ہے نا ان لوگوں کے معیار کو ہدایت کریں. پریزنٹ کرتا ہے. کیوں؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رشد کا معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوگا نا، رشدہ یا رشد. جی جی سر. راستہ. کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ راستہ. نہیں نہیں، راستہ نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے امپروومنٹ اور مطلب ہدایت ہی ہے بڑھ نا ہدایت والا راستہ، درستگی. گروتھ درست درست راستہ. گروتھ طرف میں جانا. قرآن بالکل. گروتھ گروتھ. گروتھ کیا بتایا سر آپ نے؟ گروتھ گروتھ. گروتھ بڑھنا. یعنی رشد کی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہم نے یہ مجھے یاد آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ لفظ آیا تھا، وہاں میں نے اس کو تفصیل سے بتایا تھا کہ رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ جب یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں اور وہاں پر آپ کسی بھی پروفیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر نہ آپ کے بدن میں کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے، نہ آپ کے کسی اور چیز میں کچھ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ گروز، وہ آپ کا نفس اس علم کے مطابق ہے. یعنی جتنا جتنا آپ علم و ہنر سیکھتے جاتے ہیں اس کے مطابق آپ کی ذات میں وہ گروتھ اور وہ بڑھاؤ اور اضافہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اگر آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں تو اب آپ انسانی بدن کے بارے میں اور اچھے سے جان گئے، آپ اس کے امراض کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا، اس کے علاج معالجے کو جان لیا. اب یہ جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں جان لیا جان لیا جان لیا، یہ کدھر ہے؟ یہ کدھر پایا جاتا ہے آپ کا جاننا؟ نفس میں. آپ کی ذات میں، ذات آپ میں. کی ذات میں. اور یہ جتنی چیزیں بھی آپ جانتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو اسکل گین کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کس کو بڑھا رہا ہے؟ مجھے آپ میرے خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں نا کہ اب آپ وہ نہیں ہیں. یعنی اب آپ وہ نہیں ہیں، وہ را اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو انٹر ہوا تھا اس ادارے میں. ٹھیک ہے، یہ رشد کی ایک مثال ہے، یہ گروتھ ہے. اور جیسے انبیاء اور اولیاء جو ہے نا وہ اس چیز کو مانگتے ہیں، اور قرآن کریم بھی اسی کی طرف ہی اشارے، یعنی بار بار اسی کو ہی بیان کرتا ہے کہ ہم تم میں اضافہ کریں گے، ہم تم کو بڑھائیں گے.
ہم تم کو انکریز کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے جی جی سر سر. کہ کلیئر اصل چیز جو اضافہ ہوتا ہے, جو گروتھ ہے, وہ آپ کی ذات میں ہے. ہے. اگر آپ کی ذات میں گروتھ نہیں ہے تو آپ کے ارد گرد چیزیں جتنی بڑھ جائیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ اگر اس کو بھی دیکھیں, میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں, تھوڑا سا ہم دیگر آیتوں کو بھی جیسے ملاتے ہوئے چلیں. ویسے تو بہت جگہوں پر ہے لیکن ایک مخصوص جگہ سے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ سورہ شورا, دیکھیں یہ کون سی آیت ہے, سورہ شورا 23. جی کون سی آیت ہے یہ بتائیں. آئے مودت. اے اے مودت. آیت ٹھیک, قربا. آئے مودت. ٹھیک ہے, اب جب یہ بیان ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ٹھیک ہے, یعنی اپنی مودت کو قربا میں. اب یہاں بھی میں اس کا تفصیل بیان کرنے بیٹھ گیا نا, اب آپ پھر مجھ سے بحث کریں گے. ہر ہر آیت کے اندر جو ہے نا, وہ آیت کا پیغام کچھ اور ہے جو آپ عام طور سے سمجھتے ہیں. بہرحال ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا. مودت فی القربہ. اس کے بعد وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جو حسنہ کو ارن کرے, کمائے, نزد یعنی ہم زیادہ کرتے ہیں, لہو اس کے لیے, فیہا حسنہ, اس کی کمائی میں حسن کو. کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسنہ کمانا یعنی مودت آپ بطور حسنہ ارن کر رہے ہیں, اور خدا اس حسنہ کے حسن کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. کہاں پر یہ سارا اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ وہی اپنی ذات کے اندر, ٹھیک ہے, یہ مودت کہاں پر ہے؟ آپ کے قلب میں, قلب کے اندر. آپ بالکل. کی ذات میں موجود ہے. اور اگر ہماری ذات میں یہ مودت پیدا ہو گئی قربا کے لیے, یا مطلب بہرحال یہ سارے ترجمے غلط ہیں, قربا کے لیے اور وہ سب, لیکن ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. تو قربا کی جو محبت میرے قلب میں پیدا ہو گئی, یہ بذات خود حسنہ ہے. اب اس کو بھی شامل کریں آپ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کو بھی شامل کریں کہ یعنی اے ہمارے رب, جب ہم اس دنیا کی زندگی میں ہوں تو مجھے کیا حسنہ عطا فرما, مودت فی القربہ عطا فرما, بہترین حسنہ. اور اگر یہ تم نے ارن کر لیا, آپ دیکھیں یہاں پہ ارن کرنے کا ورڈ کتنا میننگ فل ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مودت خود بخود آ جاتی ہے نام لینے سے. آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ کسب کرنا ہے. کمانا پڑے گی یہ محبت, حاصل کرنا پڑے گی. ہمارے کے لیے اگر یہ محنت. مودت حاصل ہو گئی تو یہ حسنہ ہے تمہارے وجود میں. اور اگر یہ حسنہ آ گیا تو ہم مسلسل اس کے حسن میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مین تھیم ہے قرآن کی. یہ وہی رشد ہے, یہ سارے رشد کے معاملات ہیں. رشد کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ رشد کیا چیز ہوتی ہے؟ Right. گروتھ, جی ذات میں یعنی growth. کس قسم کی گروتھ؟ میں نے اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کو دے دی. جی. کس میں گروتھ؟ ذات میں اچھائی کی, ذات میں حسنہ کی ضرورت. ہاں, یعنی کہ رشد کا مطلب ہے کہ انسان اخلاقی ایمانی حسنات کو حاصل کرے اور پھر وہ چیز بڑھتی چلی جائے, اس میں مسلسل اضافہ. لیکن وہ اضافہ کس میں ہو رہا ہے؟ وہ خود آپ کی ذات میں ہو رہا ہے, وہ کسی اور میں نہیں ہو رہا. آپ یہ نہیں کہ حاذا من فضل ربی کا مطلب ہے گھر بڑا ہو جائے. گھر بڑا ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ غور کریں تو آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اگر میرا گھر ڈبل ہو گیا یا میری گاڑی دگنی قیمتی ہو گئی, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو فائدہ اس سے ہے نا کہ آپ کی ذات کی ورث دگنی اور چوگنی ہو جائے, تب فائدہ ہے نا انسان کو.
اور یہی پورے کا پورا میسج قرآن کے اندر موجود ہے گروتھ کا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی نہیں یہ بات انشاءاللہ؟ جی سر. جی سر. ٹھیک آگے. بالکل. ٹھیک جی ٹھیک. سر. اچھا, اب جیسے میں نے کہا کہ اگلا جملہ جو ہے نا وہ اور عالی ہے پہلے کے مقابلے میں. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ یعنی اب ان کے لیے تو جان پر بن گئی تھی نا ان کی تو, کہ بادشاہ کے سپاہی اور وہ سب کے جہاں ملے ان کو پکڑ کے لاؤ, اور پکڑ کے لانے کے بعد اگر یہ واپس پلٹ کے اس کے دین میں نہیں جاتے تو قتل تھا, تباہی تھی, جس سے انہوں نے فرار کیا تھا. تو اتنی مصیبت میں ان کی جان پھنسی ہوئی تھی. تو اگر ایک انسان اتنے خوفناک اور ہولناک حالات کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مین ایسپریشن یا اس کی بنیادی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سے بچا لے, جس سے بجا اس کو. لیں. ہاں, بھاگ لے. بچا لیں. لیکن لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بچا لیں. نہیں, انہوں نے کہا جو ہمارا فیصلہ ہے اس کو اس میں گروتھ کر دے. اس میں نہیں نہیں, یہ نہیں. پہلا جملہ جو ہے, پہلا جملہ جو ہے کہ انہوں نے ربنا کے بعد جو کہا, بچانے والی تو بات نہیں کی نا. نہیں. رحمت طلب کی ہے, من مائیت لدن کے کا ساتھ. رحمتن, یعنی خدا وہ دے جو ہمارے مسئلے کو حل کر دے. وہ بہتر جانتا ہے کیسے چیزیں صحیح ہوتی ہیں. بالکل حضرت کوالٹی یوسف. ہے یا نہیں؟ کوالٹی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ہم؟ صحیح. ٹھیک. اور وہ جو رحمت آئے تو اسباب دنیاوی میں سے نہیں مانگ رہے ہم, اسباب ملکوتی میں سے بھی نہیں مانگ رہے, من لدن کا مانگ رہے ہیں. کیونکہ وہاں سے جو بھی رحمت نازل ہوتی ہے نا وہ پائیدار ہوتی ہے, بابرکت ہوتی ہے, رخصت ہونے والی نہیں ہوتی. صحیح. دنیا کے اندر سے جو بھی مسئلے کا حل ملتا ہے وہ فانی ہوتا ہے, اس میں بقا نہیں ہوتی. معرفت کی گہرائی ہے. اور یہ سب, اور یعنی یہاں پر میں ایک جملہ اور بھی آپ سے کہوں کہ مصیبت کے وقت جس کی معرفت باقی رہ جائے نا, حقیقی عارف وہی ہوتا ہے. ہم ایسے سکون کے عالم میں کمرے میں بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ہم کسی مصیبت میں پڑے, آپ دیکھیں ہمارے منہ سے کیا جملے نکل رہے ہوتے ہیں, سب ایواپوریٹ ہو جائیں گی یہ سب ساری چیزیں. ہائے ہائے نکلنی شروع ہوتی ہے, ہائے وائے. بس بھاگنا واگنا, یہ اس کو پکڑو, اس کو لاؤ, فلاں صاحب کو فون کرو, فلاں ڈاکٹر کے پاس بھاگو, پھر یہ سب شروع ہو جاتا ہے. یہ جتنی بھی نا مل لدن کا اور خدا اور یہ بارگاہ الہی اور لدنی سب ایواپوریٹ ہو جائے گا 2 منٹ میں. تو پہلا جو معیار کی علامت ہے وہ یہ کہ اتنے سخت اور مصیبت والے حالات میں معرفت باقی رہے کہ انسان اس کے مطابق عمل کرے یا دعا کرے. ٹھیک, یہ ایک بات. اچھا, دوسری چیز, چلیں یہ تو ایک لیول ہے کہ آپ اس جگہ پر یا اس کوالٹی کی آپ دعا کر رہے ہیں مشکل میں. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر وہ شخص جو مصیبت میں ہے وہ مصیبت کے دور ہونے کے لیے چلیں اعلیٰ معیار کی اس نے دعا کی, لیکن اگر وہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی سوچے کہ نہیں صرف مصیبت دور نہیں ہو, میری گروتھ مسلسل جاری رہے, یہ نیکسٹ لیول ہے یا نہیں ہے؟ ایسے موقع پر یہ بھی بہت بہت یہ نیکسٹ لیول ہے یا نہیں ہے؟ جبھی آیات کہا ہے خدا نے. صحیح بات. بلا شبہ. بالکل. ٹھیک. تو فقط یہاں پہ بات نہیں ختم ہو گئی کہ من لدن کا, یعنی یہ بتاتے خود بہت اعلیٰ دعا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پیچھے سے ہٹا دے, ہماری جان بچا لے, مصیبت کو دور کر دے, یہ نہیں. کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ رحمت خدا ہی ہر مسئلے کا حل ہے, اور وہ رحمت خدا جو بارگاہ خدا سے نازل ہو وہ اس سے اعلیٰ معیار اور درجہ رحمت کا ہے نہیں. یعنی ایک رحمت وہ ہے کہ خدا دنیا کے اسباب سے آپ کی مدد کرے, ایک درجہ مطلب اسباب کے, جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا کہ جیسے وہ
کہ اگر ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیا، اور یہ کہ اگر کسی نے یہ بات اس بات پر وہ رکھا کہ اہل بیت علیہ السلام ہماری زندگی میں آئیں اور ہمارے مسائل اور مشکلات کو بإذن اللہ حل کریں، تو جی شرک ہو گیا، وہ ہو گیا. تو آپ مطلب اس چیز کو سوچیں کہ انہی لوگوں، وہ لوگ کس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جی میں نے دعا کی، خدا نے کسی فرشتے سے میری مدد کر دی. ایسا ہی ہے نا. یعنی جو لوگ اہل بیت علیہ السلام یا کسی امام حسین یا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی مومن کہے کہ جی وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں، یا ان کے ذریعے سے میری مشکلات خدا حل کر رہا ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن اگر میری دعا کے نتیجے میں کوئی ملک یا فرشتہ آ کے میری پرابلم سالو کر دے، تو یہ بڑی توحید ہوتی ہے. صحیح. ہم؟ ہاں یہ وہاں ہے شرک نہیں یاد آ رہا ہوتا کسی کو. کنٹرڈکشن ہے. ایسے ہی ہے نا. نہیں، لیکن لیکن پھر وہی واقعہ معراج سناتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ جبرائیل کے پر جل رہے تھے اور رسول آگے چلے گئے. ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں فرشتے کو کیوں توسل کے لیے بناؤں گا؟ میرے لیے نبی اور امام زیادہ وہ نہیں ہے. یعنی آپ کس سے قربت محسوس کریں گے؟ آپ بتائیں. جیسے ہم نے اتنا قرآن پڑھا، دیکھا، ہم مثال کے طور پر حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے اور رسول خدا اور اہل بیت سے، ان سے زیادہ قربت محسوس کریں گے؟ میں ان کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہوں گا یا فرشتے کو رکھنا چاہوں گا؟ ظاہر سی بات ہے، بشر جیسے ہم ہیں. نہیں، یعنی بشر کی بات نہیں ہے، مطلب کہ کس کے لیے، کس کو میں اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلنا، یا ان کے وسیلہ یا توسل یا وہ رہیں. یعنی جیسے کہ اگر ہمارے سامنے معصوم موجود ہوں، تو کیا ہمارے لیے یہ بات جو ہے ہر وقت ہماری خواہش نہیں ہوگی کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں؟ 100% بالکل بالکل خود سر، بات. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ امام کوئی شرک زمان ہو، اور یہ کوئی چارج. شرک ہو رہا ہے. اور نہیں، اور اصل میں جب نا خدا، یہ جی جی، سوری، نہیں بولیں. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں ہم اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ قربت خدا کا کیا مطلب ہے. کہ جو ظاہر سی بات ہے خدا سے زیادہ قریب ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہوں گا. اب بالکل. ہمارے وہ جو مسائل ہے نا، وہ یہ کہ وہی کہ صرف مادے کو دنیا کا تصور سمجھنا اور وہ ہوں کرنا، یہ اصل میں وہ مسائل ہمارے مسئلہ ہوں کریٹ کرتے ہیں جو ہمارے ہاں. تصورات ہیں. اور مسئلہ یہ نمبر بندہ تو دو یہ لاجیکل ہے. ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہے. جی، اور مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ان مسائل کا حل چاہتے ہیں کہ جن مسائل کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کس کو مسئلہ قرار دے رہا ہے؟ قرآن ہدایت کے حصول کو زندگی کا اہم ترین مسئلہ قرار دے رہا ہے. اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے نمائندے موجود ہیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. آپ اس آیت پہ غور کریں، یزکیہم یعنی لوگوں کے نفوس کے تزکیہ کرنے کو پیغمبر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. لیکن یہ تمام کے تمام مسائل میری زندگی میں امپورٹنس ہی گین نہیں کرتے. ٹھیک. تو بہرحال، تو اب یہ جو دوسرا جملہ ہے، یہ کس اعلیٰ فکر کو کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس بات کی کہ انسان کے لیے یہ فقط نہیں ہے اس کا کمال کہ رحمت خدا کو حاصل کر کے اپنے مسئلے کو حل کرو یا اپنی ضرورت کو پوری کرو، بلکہ اس رحمت کے وسیلے سے تمہیں مسلسل یا تمہارے امر میں رشد پیدا ہونا چاہیے. گروتھ نہیں ہے تو انسان کا کمال نہیں ہے. ٹھیک. یہ 2 پوائنٹس پک ہو گئے، آگے سمجھ میں. اس دعا کو آپ اپنی قنوت کا حصہ بنا لیں. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا، اپنے قنوت میں پڑھا کریں. انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، بہت اچھی بات. ٹھیک. تو یہاں ایک حیرانی کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اتنا ہائی لیول جو دیکھا ہے ہم نے، اور یہ کسی نبی کے اصحاب بھی نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی نہیں، کے بعد ہیں.
اور ایسے دور میں ہے، اور ماشاءاللہ مطلب آپ بہت میرا آخری جملہ آپ نے بول دیا، ماشاء اللہ، خدا آپ کو سلامتی دے۔ یعنی ان واقعات کے بیان کرنے میں جو اہم ترین نقطہ کیا ہے کہ ہم جو بہانے بناتے پھرتے ہیں نا کہ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اعلیٰ معیار کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ہم تو کسی نبی کے زمانے میں بھی نہیں پیدا ہوئے، یہ بھی نہیں، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو اب بہانے کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ کہ یہ وہ دور ہے جو کون سا دور ہے جس کو دور فطرت کہا جاتا ہے، کہ جس میں کوئی بھی نبی یا حجت خدا ظاہراً موجود نہیں ہے۔ یہ کون سا ماحول ہے؟ جو کفر و شرک کا ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے کچھ نوجوان یہ معیار پیدا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب کسی سر کے لیے یہ عذر و معذرت پیش کرنے کی ضرورت کے گنجائش رہے گی؟ یہ باقی اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں ایک مسئلے کو حل کر کے جی میں آپ کی بات سنتا ہوں، تو یہ کہاں سے آ رہی ہے پھر یہ ہدایت، یہ کوالٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ پاکیزہ نفس، نور فطرت اور نفس عقل کی سے، طہارت سے۔ نور فطرت اور عقل سے۔ یعنی اگر نفس فطرت کے نور سے استفادہ کرے، اپنی فطرت پر پردے نہ ڈالے، اپنی عقل کو فاسد نہ کرے، تو خدا کی بارگاہ سے یہ عنایتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ٹھیک، جیسے اس کی ایک مثال اویس قرنی کی بھی ہے، اور ایک حد تک سلمان اور ابوذر کی بھی ہے۔ جی جی اب سوال کر لیں۔ سر اس میں امرینا کو تھوڑا واضح کر دیں۔ امرنا کا آسان مطلب ہے ہمارا کام، ہمارا امر، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے افیئرز، ہمارے میٹرز، وہ تمام کی تمام چیزیں جو زندگی میں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، وہ ہے ہمارا امر۔ یعنی مثال کے طور پر کہ ایک امر آپ کا ہے کہ مجھے عبد خدا ہونا چاہیے، ایک امر آپ کا ہے کہ مجھے زندگی کے اندر مختلف کام ہیں، مختلف امور ہیں وہ انجام دینے ہیں، فیملی ہے، کام ہے، کاروبار ہے، تو امور دنیاوی بھی ہیں، امور اخروی بھی ہیں، پرسنل بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر امور زندگانی بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ دعا جو ہے وہ ایک سمیٹ رہی ہے اس کو کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں جو تو اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کرے، اس رحمت کو ہمارے لیے ایسا اور ہمارے لیے وہ مہیا کر دے، فراہم کر دے کہ ہمارے جو امور ہیں نا ان میں مسلسل رشد حاصل ہوتا رہے، وہ ہمیشہ گرو کریں، ہمیشہ بلند ہوں، ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر جائیں۔ صحیح۔ ڈیکے نہ ہو ہمارے کسی بھی کام میں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی چیز ہے، انشاءاللہ جتنا انسان غور کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں اس کے پیرلل کوئی بھی آپ کسی بھی کتاب اور اخلاق اور بحث اور مباحث، اس ایک جملے کا آپ کو کوئی مثل نہیں مل سکتا۔ اس ایک جملے کے اندر جو معارف مطلب بھرے ہوئے ہیں نا، اس کا پیرلل لانا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اجازت۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سر۔ بہت شکریہ۔ سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی، فرمائیے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی جی آپ بتائیے۔ جی سر، بس مجھے یہ بات بتائیں کہ جو کافی دفعہ آپ نے اس چیز کو بیان بھی بہت واضح طریقے سے کر دیا ہے، یہ اخلاق جو ایک
ایک بچے میں پیدا ہوتا اور ایک بڑے ہونے تک رہتا ہے اخلاق جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، گھر کے اخلاق سے ماحول. آپ کی مراد کیا ہے؟ کیونکہ اخلاق کی تعریف میں ہم نے بہت ڈفر کیا تھا نارمل تعریف جی سے. میں اس میں تمام چیزیں لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بہترین انسان بننے کے لیے زیادہ تر نہیں، اسی بات پہ اخلاق جو یہ اصل میں اخلاق جو ہے نا وہ صفات ہے، جو ہم نے جس پوائنٹ جی کو آپ نے بیان کیا تھا، صفات. ٹھیک ہے، اور وہ بیہیویئر سے ڈفرینٹ ہے. یعنی ہماری نظر میں اخلاق بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی آؤٹ ورڈلی ہے، جبکہ اخلاق کی حقیقی تعریف جو ہے نا وہ نفس میں موجود صفات ہیں، یعنی انورڈلی. اور ہر بندے میں ہوتی ہے. ہم، صفات تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، یعنی ہر انسان کا کچھ نہ کچھ اخلاق ہوتا ہے، چاہے برا ہو چاہے ٹھیک ہے. اچھا ہو، ڈپینڈنگ آن صفات جو اس کے نفس میں موجود ہوتی ہیں. اور دین کا جو اخلاق کا نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ اسی پر ہی منحصر ہے کہ تم اپنے نفس کا تجزیہ کرو اور اس بات کا پتہ چلاؤ کہ کون سی بری اور خراب یا صفات سوء موجود ہیں، ان کو کلین اپ کرو اور ان کی جگہ صفات حسنہ کو پیدا کرو، تو پھر یہ اخلاق حسنہ ہو جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس پر ہم نے اپنی گفتگو کو بیس کیا تھا، بحث اخلاق کو. تو اس بنیادی چیز کا مد نظر رہنا ضروری ہے، ورنہ اخلاق سے آپ کچھ اور مراد لے رہی ہوں گی، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. نہیں مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ میں اس وقت بھی آ گئی تھی، ابھی بھی آ رہی ہے. جی جی میری جی. مراد یہ ہے کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں یا ہم نماز کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ جی ہماری پرسنالٹی میں آنا، جو آپ صفات بیان کر رہے ہیں، جی تو جی جی یہ خدا نے ہمیں ودیت تو کر دیا، اب ہمارے اوپر ہے ہم اس کو درک کر کے اپنے اوپر اپلائی کریں. تو نہیں، یہ ساری چیزیں ماں باپ سے بھی آ رہی ہوتی ہیں، ماحول سے، باقی تمام چیزوں سے، یا خود ہمارے اندر ایک ایج میں جا کے ہم اس کو درک کریں اور پھر ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. دیکھیں، آپ کی جینیٹکس، آپ کی وراثت، آپ کا ماحول، ان چیزوں میں ڈیفینیٹلی آپ کو مدد کرتا ہے، ایز اے سپورٹ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بلڈ خود ہی کرنا پڑتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میں یہ بات آپ سے کہوں کہ اگر آپ ایک اچھے پرفضا ماحول میں ہیں یا آپ کے ارد گرد آپ کو اچھی غذا میسر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود بخود آپ کی ہیلتھ بڑی آئیڈیل ہو جائے گی؟ نہیں. یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ایک سپورٹ ہے. اسی لیے جس بات کی طرف جس کو ایک اہم ترین واجب قرار دیا گیا اسلام میں، وہ حکومت اسلامی کا قیام ہے. ٹھیک ہے، جس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اگر حکومت اسلامی یا حکومت عادلانہ نہیں ہوگی تو ہم لاکھ سر پھوڑتے رہیں گے، ہم کبھی بھی اس معیار پر نہیں آ پائیں گے جس معیار کا انسان اسلام ہم کو بنانا چاہتا ہے. کیونکہ جب فضا، ماحول، ظرف زہریلا ہے، ناپاک ہے، آپ خود جتنا اچھے ہو جائیں وہ زہر کے اثرات تو آپ میں آئیں گے. ٹھیک، تو یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن اسٹل یو ہیو ٹو ورک. صحیح. اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو بڑا اچھا ماحول ہے تو میں سارا دن پڑا سوتا رہوں، صحت خراب ہو جائے گی. اگر کوئی کہے کہ بہترین غذا جو ہے وہ میرے لیے میسر ہے، میں ہر وقت اوور ایٹنگ کرتا رہوں، صحت خراب ہو جائے گی. تو وہ جو تہذیب اور تزکیے والے اصول ہیں وہ تو ہر حال میں مینٹین کرنے پڑیں گے آپ کو. وہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. بالکل، اس کی ذمہ داری ہر انسان پر خود ہے، تبھی آپ کے اندر صفات پیدا ہوں گی. یعنی اس بیرونی طرح جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سپورٹ دے رہی ہیں، لیکن اس سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صفت آپ میں اس کی وجہ سے پیدا ہو جائے گی. جیسے ہم جناب حر کی مثال لے سکتے ہیں، معاویہ بن یزید کی مثال لے سکتے ہیں، کہ وہ صفت ان میں پیدا ہو گئی تو وہ اس طرف آ گئے. یہی چیز یعنی خود اس نے کیا نا، ایک ڈیسیشن خود میکنگ اس ان نے کی اپنی تھی نا. جی بالکل جی. صحیح.
اور سر یہ والی بات کہ جب ماحول سازگار نہ ہو تو وہ جو آپ نے بھی صحت مند رہنے کی بات کی تو اسٹرگل پھر بڑھ جاتی ہے نا. بالکل بڑھ جائے گی، اور وہ کامیابی بھی اس درجے کی نہیں ملے گی جو اس میں کربلا کی پاسبل مثال. ہو سکتی ہے، جو اس میں پاسبل ہو سکتی ہے. صحیح صحیح. یعنی جس طریقے سے امام خمینی نے جو بار بار ایک بات کہی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اگر وہی ہے نا کہ الفاظ کے اس میں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ واجب ہے، تو اس کا یہی سینس بنتا ہے جو میں آپ کو شاید پہلے بھی کہہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ سے یا کسی اور گروپ سے بات ہو رہی تھی، کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا تو سورہ یونس کی آیت 86 بتا رہی ہے کہ ان سے اور حضرت ہارون سے کہا کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. گھر بنانے کا مطلب یہ ہو رہا ہے، نکل رہا ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل خانہ بدوش تھے، جھونپڑیوں میں پڑے ہوئے تھے صحراؤں میں. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھر بناؤ، انہیں باقاعدہ گھر بناؤ، انہیں اسٹیبلش کرو، اس خانہ بدوشی کی حالت سے باہر نکالو، اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو. یہاں بھی اگر عامر بھائی اس پہ ریسرچ کریں گے تو یہ قبلے والے میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ گھروں کو قبلہ قرار دو آمنے سامنے تفاسیر کے اندر. جی آپ نے بتایا تھا آمنے ہاں سامنے ہاں، یعنی مقابل. تو مقابل. پہلی وہ کیا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کو ہدایت، اپنی قوم کو منظم اور مہذب بناؤ، ان کو ڈسپلن میں لاؤ، تمیز و تہذیب کے دائرے میں لاؤ. پھر وہ اقیم الصلاۃ، پھر صلاۃ قائم ہو، پھر وہ بشر المؤمنین. جب جہالت کی زندگی ہوگی، جب بے ترتیبی، انتشار، کیا سمجھ میں آئے گا کسی کو کچھ بھی؟ جیسے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو معرفت کا کوئی نقطہ بھی ہضم ہو پاتا ہے، وہ تو اس کو وبال جان سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں، اگرچہ کہ وہاں بھی دوسرے چیزیں موجود ہیں کہ جو لائق انسان ہے وہ اپنی محرومی کو بھی کیش کرتا ہے، اپنی محرومی کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہیں. یعنی جیسے پیغمبر اکرم جب مدینے میں تشریف لے گئے، آپ وہاں پر یعنی پہلی اسلامی ریاست یا ایک پورا ماحول بنا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں سب سے پہلے وہی آرگنائزیشن ہے، انما المؤمنون اخوۃ ہے، وہاں پر باقاعدہ معاہدے ہیں، معاشرے کو ایک ترتیب دینا ہے، تنظیم دینا ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ تو لازمی مطلب پری ریکوزٹس ہیں. ان سب کو اگنور کرتے رہیے، یہاں پر خرابی ہوتی رہے، اور ہم یہ سوچیں کہ جی مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور درس ہو رہے ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں اور تقاریر ہو رہی ہیں، تو کچھ نہیں ہونا اس سے. یہ سب کے سب جو میسیجز ہیں یہ قرآن کریم میں بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں. جی. ٹھیک. اچھا سر، ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے آغا محترم کا کہ اخلاق کے بارے میں کی انہوں نے ڈیفینیشن بیان کی ہے. میں اپنے الفاظ میں بول رہی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی انکساری سے بات کرے تو آپ انکساری سے بات کریں، کوئی عاجزی سے بات کرے. آخر کا جملہ ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تکبر سے بات کرے، سختی سے، تو آپ اس کے ساتھ ویسے ہی بات کریں. تو کیا یہ ساری چیزیں اس زمرے میں؟ لیکن پھر دیکھیں، پھر وہی مسئلہ آ گیا نا جی کہ اس گفتگو میں اخلاق کا معنی لیا جا رہا ہے بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم تو اس بیسک ڈیفینیشن سے ہی ایگری نہیں کر رہے. میرے دماغ میں جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی وہ سب گھوم رہی تھی، اور میں جب اس کلپ کو سن رہی تھی تو عجیب جنگ ہو رہی تھی. یہ دفعہ بھی میں نہیں پوچھ سکی آپ سے، اور یہ بھی. جی جی. تو ہمیں پھر اس چیز پہ نہیں جانا ہے، ہمیں وہ دیکھیں جو یہ صفات تمام کی خدا نے جب آپ کے اندر صفات پیدا ہو جائیں گی نا، جب آپ کے اندر جی صفات پیدا ہو جائیں گی تو آپ کے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال اس کی دوں
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری دعاؤں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے 40 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، اس وقت پڑھیں، اس وقت یہ کریں، اور ہم جو ہے نا وہ اس میں ہی زیادہ لگے رہتے ہیں. ایک روایت ہے آیت اللہ حسن زادہ عملی نے اس کو نقل کیا، ان کی ایک کتاب ہے دعا پر، بڑی اچھی تھی. تو اس میں انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے کہ چھٹے امام سے آ کر کسی نے اسی قسم کے سوالات کیے کہ یہ دعا جو ہے یہ میں اس وقت پڑھوں، اس وقت پڑھوں، اتنی مرتبہ پڑھوں. تو امام علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ بالغ ہیں. یہ ساری باتیں کس سے کی جاتی ہیں؟ یعنی یہ کس کو زبردستی کہ نہیں ابھی کھیلنا نہیں ہے، ابھی بیٹھنا ہے، تمیز سے بیٹھنا ہے، یوں نہیں اٹھنا، وہ نہیں کرنا، یہ کس کو کیا جاتا ہے؟ یہ سارے کام یہ اسکول میں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آفس میں ایڈلٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہے وہاں پر ایڈلٹ کے لیے کہ ایسا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہو، ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو، یوں بات کرو، ابھی چائے نہیں پینا. تو وہی امام نے فرمایا. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں تو جب آپ اصل زور اسی بات پر ہے کہ جب آپ اپنے اندر تزکیے کو پیدا کرتے ہیں، جب آپ اپنے اندر سے خراب صفات کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پاکیزہ صفات ڈالتے ہیں، تو آپ الہی اعتبار سے بالغ ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو خود یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس موقع پر میرا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. یہ چیزیں آپ کسی رول بک میں دیکھ کر، یہ ہینڈ بک کسی کو نہیں پکڑا سکتے کہ اس وقت یہ بات ہو تو یوں کرنا اور وہ بات ہو تو یہ ایسے کرنا ویسے، کیونکہ ہر چیز کا کانٹیکس بھی ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ریزنز بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. خالی ایک جملے تھوڑی ہوتے ہیں جو آپ سن رہے ہوتے ہیں. یہ اصل مطلوب ہے دین کا. صحیح. آ رہی بات سمجھ میں؟ بالکل سر، بالکل. صفات کو چلیے، پیدا کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے. بالغ بالغ نظر ہونا ہے، بالغ رائے ہونا ہے اصل میں اپنی. میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں کہ اپنی اہمیت کو سمجھ نہیں سکی ہوں. جس دن میں اپنی اہمیت کو سمجھ جاؤں گی اس دن مینٹلی طور پہ بھی بالغ آپ ہو اس جاتی. بات کو سمجھیں کہ خدا آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے. بالکل صحیح. رسول اور امام آپ کی کس طریقے سے، کس نہج پر تربیت کر رہے ہیں، اللہ اکبر. وہ آپ کو کس رستے پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ تو پیدا ہونا ہمیں، تبھی تو ہم اس کلاس میں صحیح طریقے سے بیٹھ پائیں گے. یعنی خالی نماز، قرآن، مجلس، ماتم ہماری وہ نہیں کر پائے گا. آپ سوچیے آپ لوگ. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. نہیں چلیے سمجھ آ گئی ہے. چلیے اللہ چلیے. آپ کو سلامت رکھے پروردگار، طول عمر دے صحت. صحیح. تھینک یو خدا سر. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.